أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات برما. موالیان حیدر کرار عزاداران سلطان کربلا، میں نے جس آیت قرآن کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 84ویں آیت، جس میں خلاق لم یزل اپنے کلام بلاغت ہدایت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جو اسلام کے سوا کسی دین کو لے کر کے آئے گا اللہ ہرگز اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، آخرت کے دن، قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں وہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو لے کر آئے. اسلام کے سوا کوئی دین ہے ہی نہیں، جو دین ہے بس اسلام. اور باقی جن کو جہاں اسلام نہ ہو وہاں دین کا لفظ بندوں کی زبان پر ہے لیکن نہ وہ مراد پروردگار ہے، نہ وہ منشاء پروردگار ہے، نہ اللہ اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جو بندوں والا دین ہے. اس لیے اللہ نے کہا دین وہی ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. اب یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی خود مبلغین اسلام نے پیدا کی ہے غیر مسلموں کے لیے. جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم عیسائی ہیں، ہم پرانے ہیں، ان سے آگے یہودی کہتے ہیں ہم پرانے ہیں، اور امکانی طور پر اگر اہل کتاب اگر مانا جائے تو اہل ہنود کہتے ہیں ہم سب سے پرانے. تو جو سب سے پرانے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو پرانے ہیں، یہ اسلام تمہارا 1400 سال کا ہے. کمال ہے جو سب سے بعد آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین کے سوا کسی کا دین سچا نہیں. اب اس میں غلطی یہ ہے کہ نادان مبلغین اسلام نے یہی نعرہ بلند کیا کہ اسلام 1400 سالہ ہے. اسلام 1400 سالہ نہیں ہے، اسلام تمام انبیاء کا دین ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک سب کا دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام.
شریعت محمدی کے 1400 سال ہیں، قانون محمدی شریعت محمدی کے 1400 سال ہے، اسلام 1400 سالہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین اپنے اصول سے پہچانا جاتا ہے۔ سب کے اصول ایک ہی تھے، سب کو جو دین دیا گیا ایک ہی تھا۔ سورہ شورى میں، آل عمران میں، بقرہ میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمام نبیوں کا دین اسلام ہے۔ اور حضرت ابراہیم سے ہی اگر ہم گفتگو کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، دور ابراہیمی سے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے جو بیٹوں کو وصیت کی، یا بنیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے سوائے اسلام کے کسی دین پہ نہ مرنا۔ تو اب اگر 1400 سالہ دین اسلام ہے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کیوں کہا کہ میرے بیٹے اسلام کے سوا کسی پہ نہ مرنا؟ تو معلوم ہوا کم سے کم آپ کو اتنا تو کہنا پڑے گا کہ اسلام سرکار دو عالم کے دور سے نہیں، دور ابراہیم سے ہے، حضرت ابراہیم کے دور سے، اور وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں۔ اور ادھر آل عمران کی 84ویں آیت ہے جہاں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فرما دیجئے قل ما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اللہ کہہ رہا قل، آپ فرما دیجئے، ما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم، جو ہم پر نازل ہوا اور جو ابراہیم پہ نازل ہوا، جو موسیٰ و عیسیٰ پہ نازل ہوا، وہ سب سارے نبیوں پہ جو کچھ کے نازل ہوا، اس ما انزلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کچھ کے یہ نازل ہوا یہ سب دین ہے۔ اور نحن لہ مسلمون، اور یہ سب کے سب جو کہتے تھے محذوف کے بعد، عبارت محذوف کے بعد عرض کرو نحن لہ مسلمون، یہ سب کے سب تو انبیاء کہتے تھے ہم مسلم ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں تو اسلام کے بغیر تو مسلمان ہے نہیں، اسلام کے بغیر مسلم ہے نہیں، تو مسلم واقعی یہ انبیاء علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم کا دین اسلام، موسیٰ کا دین اسلام، عیسیٰ کا دین اسلام، یعقوب کا دین اسلام، انبیاء بنی اسرائیل کا دین اسلام، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، آیت نمبر 84 سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 25ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس دین کے سوا جو کوئی اور دین کو لے کر کے آئے گا اللہ اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام انبیاء کا دین ہے، اسلام رسولوں کا دین ہے، اسلام معصوموں کا دین ہے۔ جب یہ معصوموں کا دین ہے تو اس دین میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، شریعت میں اختلاف ہوگا حالات کے مد و جزر کے اعتبار سے، حالات کے محل وقوع کے اعتبار سے، اور مکان کی تبدیلی کے اعتبار سے، دور کی تبدیلی کے اعتبار سے۔ کسی کے دور کا مزاج گرم ہے تو ان کے لیے سخت احکام نافذ ہوئے، کسی دور کا مزاج ایسا ہے کہ وہ نبی بھی سخت دل نہیں ہے، مطلب وہ نبی بھی اپنے فطرت کے اعتبار سے بہت نرم خو ہے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوت اور طاقت اور جلالت کی وجہ سے مشہور ہیں، تو موسیٰ کو جہاد کا حکم دیا گیا، عیسیٰ کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ شریعت میں جو ہے زمان و مکان کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے کچھ حصہ کہیں کم ہے، کچھ حصہ کہیں زیادہ ہے، تو وہ جزئی اختلاف دین کا اختلاف نہیں ہے، وہ شریعت کا اختلاف۔ یہ شرعی اختلافات رہے ہیں مگر دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین سب کا ایک ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین اصول کا نام ہے، شریعت فروع کا نام ہے، دین اصول کا نام ہے۔ اصول جو ایک کے ہیں وہ سب کے ہیں، اصول اللہ نے سب کے ایک ہی رکھے۔ ہر نبی کا جو دین ہے اس کا جو اصول ہے وہی دوسرے نبی کا دین کا اصول ہے۔ موسیٰ کے دین کے اصول الگ نہیں ہے، عیسیٰ کے دین کے اصول الگ نہیں ہے، ابراہیم کے دین کے اصول نہیں ہے، الگ نہیں ہے، سرکار دو عالم کے دین کے اصول الگ نہیں ہے۔ اصول دین میں سب ایک ہے، فروع دین میں کہیں کہیں اختلاف ہے، کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ شریعت کے اعتبار سے اللہ نے جس نبی کو جیسی شریعت، جس رسول کو جیسی شریعت دی اس کے اعتبار سے وہ چلاتا رہا، مگر دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تمام نبیوں کا دین چونکہ ایک دین ہے، اس لیے اللہ نے یہ بھی کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو بس دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسلام 1400 سالہ نہیں ہے،
بلکہ ہر نبی کا دین اسلام ہے، اور جب ہر نبی کا دین اسلام ہے تو پھر دین کے اصول بھی جو ہے وہ ہر نبی کے ایک ہی ہیں، کہیں اصول میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے قل ما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، کہہ دیجئے جو ہم پر نازل ہوا، جو ابراہیم و موسیٰ پہ نازل ہوا، وہ سب کا ایک ہی دین ہے۔ یہ ما انزل کا مطلب جو کچھ کے نازل کیا، یہ ما انزل جو کچھ کے نازل کیا، یہ ماء مصدریہ جہاں سے صدور ہو رہا ہے۔ تو یہ ماں کیا ہے؟ اللہ نے سب نبیوں کے لیے فرمایا، اللہ نے سب نبیوں کے لیے کہا ما انزل، ہر نبی کے لیے اوپر جو ہم نے نازل کیا وہی ہے دین اسلام۔ یہ ما انزل الگ نہیں ہے، ما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، جو ہم پہ نازل ہوا وہی ابراہیم و موسیٰ پہ۔ تو تلاش کرو یہ ما انزل کیا ہے، تو چلتے 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 میدان غدیر ملے گا، وہاں آیت ملے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ آپ جب اس منزل پر آئیں گے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، تو یہ جو ما انزل ہے نا، اس کو آل عمران کی آیت نمبر 83 سے ملائیے، تو وہاں ملے گا اے حبیب جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے والوں پہ، ما انزل، ما انزل کی تکرار ہے، ما انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہم سے پہلے والے نبی موسیٰ عیسیٰ پر۔ تو یہ ما انزل کی تلاش کی تو یہ ما انزل کا منظر، یہ جو ما انزل میں مخفی ہے نا، یہ کیا ہے مخفی؟ اس مخفی چیز کو جب کھولا گیا تو رسول اسلام نے غدیر کا منبر پر یہ اعلان جب مولا کی ولایت کا فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو معصوم سے پوچھا گیا مولا غدیر میں ما انزل ہے، غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، اب اللہ کے اسلام کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، تو یہ ما انزل تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور نبیوں کے لیے کیا ما انزل الیہ ہے؟ تو معصوم نے فرمایا اختصاص میں موجود ہے، سرکار شیخ مفید میں لکھا ہے اور تمام ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا، معصومین نے فرمایا ما جاء نبی قط الا بولایت علی، کوئی نبی آیا ہی نہیں مگر علی کی ولایت کی بشارت میں کرا۔ بھائی کوئی نبی آیا ہی نہیں مگر علی کی ولایت لے کر کے آیا، علی کی ولایت، ما جا کوئی آیا ہی نہیں، قط ماضی، الا، اب میں اس اللہ پر اگر یہ کہوں یہ کلمہ حسریہ ہے تو مجھے کہنا پڑے گا سب کچھ تو لائے مگر الا بے ولایت علی، اصل تو علی کی ولایت لے کر کے آئے، علی کی ولایت کے بغیر آئے ہی نہیں۔ اور یہ جو ما جا نبی قط الا ہے نا، یہ الا، علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی نہیں آیا، علی کی ولایت کے بغیر کسی نبی کا دین نہیں ہے۔ جب علی کی ولایت کے بغیر موسیٰ اور عیسیٰ کا دین نہیں ہے تو مسلمان کا دین کہاں سے ہو جائے گا؟ جب علی کی ولایت کے بغیر موسیٰ کا دین نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا مگر اس کا دین علی کی ولایت۔ اب ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں کہ کوئی نبی ہوا ہی نہیں جب تک کہ اقرار ولایت علی کیا نہ ہو۔ آیت میثاق موجود ہے، آیت میثاق اور آیت زر کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اعراف میں دونوں آیتیں موجود ہیں۔ ویسا غض اللہ میثاق النبیین اور سورہ اعراف کی مشہور آیت ہے کہ جہاں پر اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کی تفسیر میں معصومین نے فرمایا
ہماری تفسیروں میں موجود ہے کہ جب اللہ نے عالم ذر میں اقرار لیا تو اپنی توحید کا اقرار لیا، سرکار دو عالم کی نبوت کا اقرار لیا، اور علی ولی کی ولایت کا اقرار لیا۔ اور جس نے یہ تینوں اقرار کیے، لمحے اول میں فوراً جس نے اقرار کیا وہ اولو العزم پیغمبر ہو گئے، اور اس کے بعد جس نے اقرار کیا وہ انبیاء، مرسلین، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، پھر عوام الناس آتی۔ یہ تین اقرار کے بغیر، توحید، نبوت اور ولایت کی اقرار کے بغیر اللہ نے کسی نبی کو نبوت دی ہی نہیں۔ جو بھی نبی دنیا میں آیا وہ توحید، نبوت اور ولایت علی کا اقرار کر کے آیا۔ تو جب علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر آدم صفی اللہ نہیں ہے، علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نوح نجی اللہ نہیں ہے، علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر داؤد خلیفۃ اللہ نہیں ہے، علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، علی کی ولایت کے بغیر عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے، علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی علیہ السلام نہیں ہے، علی کی ولایت کے بغیر ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، علی کی ولایت کے بغیر اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے۔ تو یہاں بغیر علی کی ولایت کے اقرار کے رضی اللہ کہاں سے ہو جائے گا؟ نوح نجی اللہ نجات پا گئے، ابراہیم صفی ہو گئے، آدم صفی ہو گئے، ابراہیم خلیل ہو گئے، شیس ہبت اللہ ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ اقرار ولایت علی کا نتیجہ ہے۔ تو علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی نبی نہیں۔ تو علی کی ولایت کا اقرار نے انبیاء کو انبیاء بنایا، نبی کو نبی بنایا۔ تو علی کی ولایت کا مقابلہ معصوم آدم سے نہیں کیا جا سکتا، علی کی ولایت کا مقابلہ معصوم موسیٰ سے نہیں کیا جا سکتا، علی کی ولایت کا مقابلہ معصوم عیسیٰ سے نہیں کیا جا سکتا، علی کی ولایت کا مقابلہ معصوم زکریا سے نہیں کیا جا سکتا۔ المختصر کہ تمام انبیاء و مرسلین معصوم ہیں، علی کی ولایت کے اقرار کے نتیجے میں سب نبی بنے۔ تو کسی نبی کی نبوت جب علی ولی اللہ علی کی ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تو ہما و شما کی ولایت کیا علی کا مقابلہ کرے گی؟ صلوات پڑھنا ہی تو سب مل کر بآواز بلند پڑھیں، محمد وآل محمد واجب الفرج ہو۔ اللہ سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہیں کرے گا، اور دین اصول کا نام ہے۔ علی کی ولایت اصول ہے، علی کی امامت اصول ہے، علی کی خلافت اصول ہے، اور جو اس اصول کے مقابل میں آ جائے سب فضول ہے۔ ولایت علی اصل اصول ہے، یہ وہ اصل اصول ہے کہ مستقبل اسلام کے قلعے کا نام ہے ولایت علی، وقار نبوت کا نام ہے ولایت علی، توحید کی حفاظت کا نام ہے ولایت علی، نبوت کی صیانت کا نام ہے ولایت علی، مومنین کے صحیفہ عمل کے عنوان کا نام ہے ولایت علی۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کے ولایت کے ظہور کی پہچان کا نام ہے ولایت علی۔ نبی بھی ولی ہے مگر نبوت کے حجاب میں جو ولایت ہے اس ولایت کے ظہور محمدی، ظہور ولایت محمدی کا نام ہے ولایت علی۔ اس ولایت کے بغیر نہ خالق پہچانا جاتا ہے نہ کوئی نبی پہچانا جاتا ہے۔ اس نے بھی اپنی پہچان یہی رکھی ہے،
اس نے بھی اپنی پہچان یہی رکھی ہے، میری توحید کی پہچان علی کی ولایت ہے. یہاں تک تو اغیار پہنچ گئے. وقیف و مسئولون، تو ماشاءاللہ بچے جب پڑھتے ہیں مجالس تو وہ سب یہ مضامین پڑھتے ہیں. تو ان مضامین کو کیا دہرایا جائے جسے ہمارے نونہال پڑھتے ہوں. یہ وہ مضامین ہیں جسے اغیار بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ مضامین ہیں جسے اغیار بھی لکھتے ہیں. عزیزان گرامی، لکھتے ہیں مانتے نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مان کے پڑھنا ہے کہ بغیر علی کی ولایت کے اللہ نہ نماز قبول کرے گا نہ روزہ قبول کرے گا. یہ اصل دین ہے. کیونکہ جب اللہ اپنے حبیب سے رواداری نہیں کر رہا ہے، وہاں مزمل نہیں ہے، یاسین نہیں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اگر اے رسول یہ پہنچا دو. اس کے بعد کیا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ. ترجمہ کیا؟ ترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ نہ، ترجمہ غلط ہے. اتنے بڑے مجمع میں لکھنؤ میں یہ کہنا کہ ترجمہ غلط ہے آسان نہیں ہے. لیکن میرا قیام 2 دن ہے، جسے ملاقات کرنا ہو کر لے، میری اصلاح کر دے. یا ایھا الرسول بلغ، نظم قرآن کو دیکھیے، الفاظ کی نشست کو دیکھیے. نظم قرآن کے اعتبار سے، الفاظ کی نشست کے اعتبار سے اگر ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے اے رسول پہنچا دو، اگر یہ نہ پہنچایا نہ، اگر ایسا ہوتا تو یا ایھا الرسول بلغ وَإِن لَّم تُبَلِّغ ہوتا. وَإِن لَّم تُبَلِّغ یہ نہیں ہے وَإِن لَّم تَفْعَلْ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی پہنچا دو، اگر یہ نہ کیا. پہنچانا ہے قول، تفعل ہے فعل، فعل ہے عمل. اگر پہنچانا ہوتا تو صرف منبر پہ آگے کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ ہوتا بلغ. مگر ہاتھوں پہ بلند کرنا یہ ہے فعل. وَإِن لَّم تَفْعَلْ. پہنچایا ہی نہیں، عمل بھی کیا. پہنچایا ہی نہیں، عمل بھی کیا. میں جس کا مولا، من کنت مولا فعلی مولا، نہ من کنت مولا فہذا. فعلی مولا بھی ہو سکتا ہے، فہذا. ہذا کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ہذا کی ضرورت اس لیے کہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی بھینگا ہو جسے صحیح نظر نہ آ رہا ہو. وہ کہا دھندلا دھندلا دیکھا تھا، مگر میرے دوست کے چچا کا نام بھی علی، کہیں وہی تو نہیں تھے؟ کسی کوئی، اب علی نام کے تو کئی ہیں، اور نہ بھی ہوتے تو کئی نام رکھ لیے جاتے. کسی کا چچا علی، کسی کا بابا علی، کسی کا بھائی علی، کسی کا بیٹا علی، سب آ جاتے. بھائی علی کے نام کا اعلان ہوا ہے، یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. نبی نے کہا نہیں، جسے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ رہا ہوں ہاذا، یہ ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. اور پھر فہذا یہ ہے تو کب ہے؟ فہذا فوراً فوراً. کیسے فوراً فوراً؟ میرے سامنے علی ہے، جب میں نہ رہوں تو یہ فوراً فوراً. اسی فوراً فوراً کا نام، تعقیب فا کا نام ہے خلیفۃ بلا فصل. ہم سے لوگ پوچھتے میاں ٹھیک ہے یہ خلیفۃ بلا فصل کہاں سے آیا رسول اللہ نے؟ بڑے بڑے مولویوں نے سوال کیا. ابھی ادھر لاہور میں بیٹھے محمد علی لاہوری، 2500 صفحے پہ رد شیعت کتاب لکھ دی. ہمیں غدیر میں تو یہ نہیں ملا، خلیفہ کا لفظ نہیں ملا، خلیفہ کا لفظ نہیں ملا. فا نہیں بتا رہا ہے. خلیفہ ہیں تو چلو ہے، بہت بعد ہے. یہی ابن حجر نے لکھا سواق مورخہ میں. خلیفہ اگر ہیں تو بہت بعد ہے، فوراً کہاں ہے؟ اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے اور آنے والے مستقبل میں نفاق کے طوفان کو روکنے کے لیے رسول نے فا کا حرف استعمال کر کے ایک حرف سے تمام منکرین خلافت بلا فصل کا قلا کما کر دیا، سد باب کر دیا. ایک حرف فاس، ایک حرف فاس. ہاذا نہیں، فہذا. سما ہوتا تو تاخیر ہوتی.
بچے مدرسے کے کچھ نظر آ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ثم ہوتا تو تاخیر پہ دلالت کرتا. فائے تعقیب عقب، ابھی نبی نہیں تو فوراً علی ہے، فوراً علی ہے. اسی کو حضرت خواجہ معین الدین موسوی الاجمیری نے کہا، اے بعد نبی بر سر تو تاج نبی. بڑا ہنگامہ ہو گیا لوگوں میں، یہ کیا ہے بھائی اے بعد نبی. جیسے ہی انہوں نے کہا تو خواجہ حسن نظامی بھی بول پڑے، بطفیل دامن کبریا میں بتاؤں تم کو کہ کیا ملا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. خیر اپنا اپنا تبلیغ کا انداز ہے، مگر مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال اللہ نے کہا سوائے اسلام کے کسی دین کو قبول نہیں کروں گا، تو پہلی بات یہ غلط ہے کہ اسلام 1400 سالہ ہے. اور اسے میں نے ابھی پڑھی آیت دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتا، مضمون پہنچ چکا ہے آپ تک کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہے. اور دین اصول کا نام ہے. اصول میں توحید ہے، اصول میں نبوت ہے، اصول میں عدالت ہے، اصول میں قیامت ہے، اصول میں امامت ہے. یہی تو پڑھائے جاتے ہیں اصول دین. اب جب یہ ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ مذہب کا اصول الگ ہو جائے، دین کا اصول الگ ہو جائے. مذہب آپ کا ہے، دین خدا کا ہے. جب دین کا اصول ہے تو توحید کا منکر کون ہے؟ توحید کے منکر کو کیا کہا جائے گا؟ کافر. نبوت کے منکر کو کیا کہا جائے گا؟ کافر. اگر علی کی ولایت کو اصول دین میں مانا جائے تو منکر ولایت علی کو کیا مانا جائے گا؟ چنانچہ مذہب امامیہ اثنا عشریہ کے اساتین علماء نے یہ لکھا ہے، خود الشافی میں موجود ہے مرآت العقول کے حوالے سے، اور مرآت العقول میں بھی موجود ہے. اور ابھی میرے ساتھ اتفاق سے میں حدائق الناظرہ ایک محترم سے لے کے پڑھ رہا تھا بمبئی میں. حدائق الناظرہ میں ایک باب مجھے ملا، سرکاری یوسف بحرینی نے لکھا، حکم مخالفین، حکم المخالفین، جس میں روایت مخالفین کے بارے میں کیا حکم ہے. تو کہا احادیث معصومین میں منکر ولایت علی یعنی مخالفین نجس ہیں، لیکن غیبت امام میں علماء نے مصلحتاً ان کے پاک ہونے کا ظاہری فتویٰ دیا ہے، لیکن واقعاً یہ سب ناپاک ہیں. چاہے کوئی شیخ الاسلام ہو جائے، چاہے کتنا بڑا مفتی ہو جائے، چاہے کتنا بڑا مولوی ہو جائے، منکر ولایت علی ہے تو حدیث معصوم میں وہ نجس ہے. پاک ہونے کا حکم ظاہری ہے، واقعی حکم جب امام آئیں گے تو سب کا حکم نجس کا واقع ہو جائے گا. تو جو حدیث امام میں پاک ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں گے؟ بھئی یہ حدیثیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہراً ان کا حکم لگایا گیا وہ ظاہری ہے، واقعی نہیں. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب سرکار آئیں گے تو اس وقت وہی حکم ہوگا جو ہے، لیکن ابھی حکم لگانے میں مصلحت ہے. اس مصلحت کو مجبوری کہا جاتا ہے، وہ مجبوری ہے. جہاں تک علی کی ولایت کا مسئلہ ہے، جیسے توحید کا منکر کافر، نبوت کا منکر کافر، علی کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو غدیر کے میدان میں اللہ حارث صحابی تھا اس کی رعایت کرتا، مگر حارث کے لیے مروت نہ کرنا یہ بتا رہا ہے، آسمان سے پتھر کا آنا بتا رہا ہے کہ علی کی ولایت وہ اصول دین ہے کہ توحید کے انکار پہ پتھر نہیں آئے گا، نبوت کے انکار پہ پتھر نہیں آئے گا، مگر جو توحید و نبوت کو سنبھال لے وہ ہے علی کی ولایت. اور اگر اس کے خلاف بولے گا تو اپنے دور کا، اپنے وقت کا نمازی صحیح، حاجی صحیح، قاری صحیح، صحابی صحیح، آسمان سے پتھر آئے گا. اب یہ بات تو سبھی لکھ رہے ہیں، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، ابھی تازہ چھپی ہے، ترجمہ موجود ہے. اسلم قاسمی صاحب کا ترجمہ جو وہاں کے معتمد ہے، انہوں نے صاف لکھا کہ بھئی روایت تو ہے،
سالہ سالم بعذاب علیم، مانگنے والے نے عذاب مانگا اور اللہ نے عذاب بھیجا، رحمت للعالمین کی موجودگی میں بھیجا۔ ماشاءاللہ آپ کی بیدار سماعت ہے، کیا کہنے۔ علی کے فضائل ہر تھکن کو دور کر دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین کی موجودگی، وہ رحمت للعالمین جن سے آ کے کافر عذاب مانگتے تھے، کیا ہوا بھائی؟ نوح کی امت نے عذاب مانگا آ گیا، موسیٰ کی امت نے عذاب مانگا آ گیا، موسیٰ کے دور میں کافروں نے عذاب مانگا، نوح کے دور میں کافروں نے عذاب مانگا۔ ہم آپ سے کریں واقعی اب اللہ کے رسول ہے تو آئے عذاب؟ اوجڑی ڈالی گئی، عذاب نہیں آیا۔ گلے میں رسن، مکے میں پیغمبر کے گلے میں رسن ڈالی گئی، عذاب نہیں آیا۔ سرکار دو عالم کو طائف کی بستی میں اتنے پتھر مارے گئے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں میرے آقا کو اتنا لہو لہان کیا گیا کہ ملک جبال حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے اگر میرا حبیب کہہ دے تو ان دو پہاڑوں کو ملا دو تاکہ طائف کی بستی پس کے رہ جائے۔ تو سرکار دو عالم لہو لہان ہے مگر فرماتے میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ عذاب نہیں مانگا، اور جب کافروں نے کہا تو اللہ نے آیت نازل کی، اے میرے حبیب تمہاری موجودگی میں ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ لا يعذب اللہ وانت فیم، اللہ ان پہ عذاب، لا يعذبهم اللہ، اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا وانت فیم، جبکہ تم ان کے درمیان ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چونکہ ان کافروں کے درمیان میں ہو، تمہاری وجہ سے میں ان پہ عذاب نہیں بھیج رہا۔ کافروں کی موجودگی میں اگر رسول ہو تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا، مگر منافقین کی موجودگی ہو تو اللہ عذاب نازل کر کے بتا رہا ہے۔ کیونکہ کافر سے دین کو دھوکہ نہیں ہے، کافر سے اسلام کو خطرہ نہیں ہے، منافق سے خطرہ ہے۔ اے میرے پروردگار تو اپنے حبیب کو چاہتا ہے مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، بشیر، نذیر، سراجم منیرہ، بشیرا نذیرہ، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ سارے القاب، یہ سارے صفات تو انہیں اپنے حبیب کے لیے بیان کی ہے۔ یاسین، یہ کیا ہو گیا؟ اپنے حبیب کو پتھر کھاتے دیکھ رہا ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہے تو برداشت کر رہا ہے۔ کہا کہ ہاں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ کافروں کو مہلت، آج نہیں کل میرے حبیب کے اخلاق حسنہ اور سرکار دو عالم کی اخلاق کو دیکھ کر کے یہ اسلام قبول کرے کہ دیکھو یہ نبی بد دعا نہیں دے رہا۔ لیکن غدیر مہلت کا نام نہیں ہے، غدیر فیصلے کا دن ہے۔ جب غدیر فیصلے کا دن ہے تو اب اگر ابو جہل ہوتا تو میں مہلت دیتا، ابو لہب ہوتا غدیر میں مہلت دیتا، لیکن یہ پوچھنے والا وہ ہے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، علی کی ولایت کا انکار کر کے پوچھتا یہ ہے یا آپ اپنے سے بنا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ ایک بڑے مسئلے کا حل ہوگا، آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، ما ینطق عن الہویٰ۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کی جانب سے علی کے مولا ہونے کا اعلان کرتے، اگر واقعاً یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے۔ آسمان سے عذاب آیا۔ حارث دو باتیں بیان کر رہا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، عطائے مولا سے عرض کر رہا ہوں۔ حارث نے یہ کہا، نبوت کے بارے میں دو نظریے سامنے آئے غدیر میں، ایک نبی اپنی رائے سے بنائے، دوسرا خدا کے حکم سے بنائے۔ نبی نے بیان کر دیا میں رائے سے نہیں بناتا، تو جب نبی کو اپنی رائے سے خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے تو امت کو کہاں سے حق مل جائے گا؟ بھائی نبی کو حق نہیں ہے، تبھی تو اس نے کہا آپ اپنی رائے سے بنا رہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ اپنی رائے سے بنا رہے تو مجھے اختلاف ہے، اگر اللہ کی طرف سے بنا رہے تو میرے پاس پروف نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بنا رہے، ایک ہی پروف کہ عذاب آ جائے۔ بغض حیدر جب سینے میں ابلنے لگا اور پھر زبان سے چھلکنے لگا
تو قیامت یہ ہوئی کہ عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، اور رائے یہ قائم کی، نظریہ یہ دیا اگر آپ اپنی رائے سے بیان کریں تو مجھ پہ عذاب نازل آ جائے، ابھی نازل ہو جائے عذاب، تو اس سے عقیدہ یہ ملا، حارث کے جملے سے عقیدہ یہ ملا کہ جو اپنی رائے سے بناتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان، 1.25 لاکھ نمازیوں کے درمیان، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ایک صحابی کہتا ہے اے میرے مالک تو ستار العیوب ہے، یہ سمجھ ایک بندہ بکواس کر رہا ہے، تجھے اپنے حبیب کے اعلان سے مطلب ہے، کوئی انکار کرتا ہے کرنے دے۔ 1.25 لاکھ میں اگر ایک نے انکار کیا، 1.25 لاکھ میں اگر ایک نے انکار کیا تو ستار العیوب ہے، تو قہار کیسے ہو گیا؟ جواب آئے گا 1.25 لاکھ کے مجمع میں اگر ایک بھی انکار کرے میں خاموش ہو جاؤں تو آنے والے دور میں علی کی ولایت کے لیے لوگ مجمع دیکھ کے مصلحت سے کام لیں گے۔ ارے بھائی کیوں مصلحت سے کام لے رہے ہو؟ کہا کہ اللہ بھی تو غدیر میں چپ تھا، تو جب اللہ غدیر کے میدان میں مجمع عام میں ایک کی مخالفت پہ چپ نہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی ولایت کے منکر پر کسی بھی ماحول میں کسی بھی زمانے میں خاموشی اختیار نہ کرنا اور برملا بولنا، اور برملا بولنا خدا کی سنت ہے، غدیر سے ثابت ہے، خدا کی سنت ہے، یہ میدان غدیر۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اب اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ میں نے آیت پڑھی کہ اللہ سوائے دین اسلام کے کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، اور تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ اور غدیر میں آتے آتے پتہ چلا کہ حارث نے یہ عقیدہ دیا کہ جو اپنی رائے سے بنائے تو عذاب آ جائے، تو مطلب یہ ہوا رائے والا ہمیشہ عذاب میں رہے گا، رائے والا ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ مانگا عذاب اس نے، مانگا عذاب اس نے، اور عذاب آیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں بے جان پتھر، بے جان پتھر ہے، مگر 1.25 لاکھ کے مجمع میں وہ سیدھے علی کے دشمن ہی پہ کیوں آتا ہے؟ کہا کہ پتھر بھی ہو تو علی کے دشمن کو پہچانتا ہے، تم اگر عقل رکھتے ہو تو تم کیوں نہیں پہچانتے علی کا دشمن کون ہے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں سیدھے پتھر اترا، کس پر؟ حارث پر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ غدیر کے میدان میں فیصلہ سنا رہا ہے، میں نبوت کے مسئلے میں خاموش رہا، یہ رحمت للعالمین ہے، مگر یہ میرا ولی میرے جلال کا مظہر ہے، مصطفیٰ میری رحمتوں اور جمال کا مظہر ہے، تو لہٰذا علی کے مسئلے میں قدرت خاموش نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آج اللہ جس دین سے راضی ہے بس یہی دین ہے، اور کوئی دین ہے ہی نہیں، یہی دین، غدیری دین، ولایت والا دین۔ سرکار دو عالم کی نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کے اعلان صریح کا نام ہے اعلان ولایت علی۔ لہٰذا جہاں علی کی ولایت کا عقیدہ ہے وہاں کوئی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، تاریخ دیکھ لیجیے، لیکن جہاں علی کے ولایت کے منکر ہیں وہاں ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اہل علم کے لیے جملہ نظر کیا میں نے، غلام احمد قادیانی جس کے کروڑ افراد جس کو نبی مانتے ہیں، کروڑ سے زیادہ، اس کا نام ہے غلام احمد، مگر اس کو وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، غلام احمد بھی اور نبی بھی ہے، اور کروڑ سے زیادہ آدمی، احمدی چینل چلتا ہے قادیانیوں کا، احمدی چینل لنڈن میں، اور کروڑ سے زیادہ افراد اس کو نبی مانتے، بروزی نبی، ذلی نبی، رسول اللہ کا امتی نبی۔ ان کی شریعت نہیں ہے، شریعت تو رسول کی ہے، وہ رسول ہے، یہ رسول نہیں ہے، نبی ہے، امتی بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر علی ولی اللہ کو مان لیتے تو سمجھ میں آتا بھائی جب علی ولی ہے، نبی ختم، نبو کے رسول اللہ کی نبوت ختم ہو چکی، آخری نبی ہے، وہی ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں بنے گا، ثبوت یہ ہے کہ علی ولی ہے۔
اگر علی کو ولی مان لیتے تو کبھی غلام احمد قادیانی کو کوئی مسلمان نبی نہ مانتا۔ اسی طریقے سے جہاں علی ولی نہیں ہے وہاں نبی کو اپنا جیسا کہنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ قرآن مجید کی آیات سے ثابت بھی کیا گیا نبی ہم جیسے، مگر جہاں علی ولی ہیں وہاں پر حضرت قمبر کو بھی کوئی اپنا جیسا نہیں کہتا۔ تو سوچو جہاں قمبر اپنے جیسے نہ ہو وہاں حیدر اپنے جیسے کیسے ہو؟ اب اللہ کس دین سے راضی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، سوائے دین اسلام کے میں کسی دین کو قبول نہیں کروں گا۔ فَلَن يَقْبَلْ مِنْهُ، کوئی دین قبول ہی نہیں کروں گا۔ کون سا دین قبول کرے گا؟ رضیت لکم الاسلام دینا، جس دین سے میں راضی ہوں یہ وہ دین ہے جس میں علی کی ولایت ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا۔ جہاں علی کی ولایت نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ اچھا ولایت کیسی مانی جائے؟ کا ولایت خالص مانی جائے، کیونکہ شرک ہے کسی اور کو اس میں شامل کرنا۔ میرا کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ سرکار شہید ثالث علیہ رحمت و رضوان نے احقاق الحق میں اسے لکھا ہے۔ وہ تو ملخص بہت چھوٹی سی کتاب اردو میں، لیکن آپ ملحقات احقاق الحق سرکار آقائے مرشی علیہ رحمت و رضوان سابق مرجع شیعت کی اگر کتاب دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے 29 جلدیں احقاق الحق کی شرح میں لکھ دی، 29 والیومز، جس میں جہاں پر امامت کا ذکر آتا ہے وہاں فرمایا گیا، وہاں یہ لکھا گیا کہ شرک 3 طریقے کا ہے۔ ایک اللہ کی توحید میں شریک کرنا، وہ سب جانتے ہیں۔ دوسرا رسول اللہ آخری نبی ہے، ان کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور کو نبی مانا تو نبوت میں شرک ہے۔ اور علی کی امامت و ولایت ہے، یہ معصوم ہے، ان میں کسی غیر معصوم کو شریک کرنا یہ شرک فی الولایت ہے۔ تفسیر صافی، اب تو ماشاءاللہ اردو میں بھی تفسیر صافی آ گئی۔ سورہ کہف، لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ نے فرمایا آپ میری عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرو۔ بعبادت ربہ احدا، کسی ایک کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ مگر اس آیت کی تفسیر میں، سورہ کہف کی اس آیت کی تفسیر میں سرکار ملا محسن فیض کاشان علیہ رحمت و رضوان، مذہب امامیہ کے ترجمان، مفسر قرآن، ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر ان کا ارشاد کیا ہے؟ وہ قول معصوم نقل کرتے ہیں۔ علماء ناقل قول معصوم ہوتے ہیں، اگر ارشاد بھی کرتے ہیں تو مفہوم معصوم ہوتا ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار ملا محسن فیض کاشان نے اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھ لے، سورہ کہف، فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں من اشرکا فی ولایت علی فقط کفر۔ دوسری حدیث من اشرکا فی خلافت علی فقط کفر، جو علی کی ولایت میں غیر کو شامل کرے وہ کافر ہو گیا، جو علی کی خلافت میں غیر کو شامل کرے وہ کافر ہو گیا۔ جیسے توحید ملی جلی نہیں ہے کہ بتوں کو بھی مانو اللہ کو بھی مانو، کیونکہ مشرکین کو اس بات سے انکار نہیں تھا کہ اللہ ہے، انہیں اگر انکار تھا تو یہ تھا کہ بھائی ہمارے بت بھی ہیں اور اللہ بھی ہے، لات بھی ہے، منات بھی ہے، ہبل بھی ہے۔ 360 تھے، مگر 360 کی جو جڑ تھے وہ 3 تھے۔ تین سو 60 کعبے میں بت تھے، مگر 360 کی جو جڑ تھے لات منات عزا ہبل، لات منات اور ہبل، یہ 3 اہم تھے، تو یہ 3 سے 360 تک پہنچے۔ اور کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی، انہیں اللہ کی ذات سے، اللہ کے وجود سے، اللہ کے لفظ سے انکار نہیں تھا۔ اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اور بھی کئی جگہ ہے یہ آیت تکرار کے ساتھ،
کہ پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ تو اللہ کے خالق ہونے سے انکار نہیں تھا، بس یہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو عزت دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا جسے میں نے نہیں بنایا تم شامل کیوں کر رہے ہو؟ تو سرکار دو عالم نے نفی کروائی لا الہ، ہر طرح کے معبود کی نفی، جسے تم نے بنایا ذہنوں میں بنایا اس کی نفی کرو، دلوں میں بنایا اس کی نفی کرو، ظاہر میں بنایا اس کی نفی کرو، باطن میں بنایا اس کی نفی کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی معبودیت میں غیر کو شریک کرو تو یہ شرک فی توحید، توحید میں شرک ہے۔ اللہ کو صرف یہ پسند نہیں ہے کہ صرف میری توحید مانو، صرف مجھے اللہ مانو، نہیں نہیں، وہ کہتا ہے پہلے ان کا انکار کرو بعد میں میرا اقرار نجات دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم بتوں کو بھی مانو اور مجھے بھی مانو، پہلے انہیں لا کرو پھر مجھے اللہ کہو۔ جب تک انہیں لا نہیں کہو گے مجھے اللہ کہنا سوائے میرے کہنا فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے اللہ انکار چاہتا ہے پھر اپنا اقرار چاہتا ہے، یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ پہلے اللہ معبودان باطل سے تبرہ چاہتا ہے۔ معبودان باطل سے تبرہ کرو، پھر میرے معبود ہونے کو مانو گے تو میرا اقرار معبود، میرا اقرار توحید، میرا اقرار الوہیت تمہیں نجات دے گا۔ اگر تم نے باطل کا انکار نہیں کیا، ملی جلی سرکار بنانے کی کوشش کی تو یہ ناؤ ڈوب جائے گی۔ تو کس بات پہ لڑائی تھی؟ اللہ کو الہ، اللہ کو معبود کہنے پہ لڑائی نہیں تھی مشرکین سے، لڑائی یہ تھی کہ یہ اپنے بنا کے لائے تھے۔ جب یہ اپنے بنا کے لائے نا تو اس پہ جھگڑا ہوا۔ تو سرکار دو عالم ایک ایک بت کا نام لے کے مذمت نہیں کرتے تھے، وہ صرف کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ بنائے تھے تو انہیں غصہ آتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے، لیکن غصہ انہی کو آتا ہے جنہوں نے بنایا ہے۔ بھئی جنہوں نے بنایا انہی کو تارا، ہم کسے برا کر رہے ہیں؟ علی کے فضائل پڑھنا برا ہے تو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھانا برا ہے؟ ہم نے تو صرف شاہ فتح کا، مشکل کشا کا، خیبر کشا کا، لیکن وہاں ندامت کے پسینے پیشانی پہ آ رہے ہیں، غضب کے آثار چہرے پہ نمایاں ہو رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ اما ہر غزوے میں، ہر لڑائی میں علی علی، کیا لڑائی اور جنگ لے کے بیٹھے، کچھ اور کیجئے۔ تو بھائی ہمیں فخر ہے، ہمارے علی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہیں علی کہیں بھاگے نہیں ہے، کرار ہے، فرار نہیں ہے۔ تو آپ بھی اگر جو ہے کرار مانتے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ بھی علی کو مانتے تو خوش ہونا چاہیے۔ یا آپ کا کوئی ایسا پیشوا ہو کہ جو کبھی بھاگا ہو، تو ہم نام تو نہیں لے رہے مگر شرمندگی آپ کو ہو رہی ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے، ادھر آ جائیے۔ تو یہ فلسفہ جو تھا، بھائی مشرکین کا فلسفہ بس اتنا تھا، ہمارے والے کو برا نہ کہا جائے۔ بھائی برا کہاں کہا گیا؟ وہاں تو لا الہ الا اللہ کہا گیا، بس یہی برا ہے۔ اللہ الہ کہو نا، ہم کیوں تھوڑے ہی برا مانیں گے؟ اللہ معبود ہے کہ ہم برا نہیں مان رہے، لا الہ کوئی ہے ہی نہیں معبود، یہ کیا بات ہے؟ ہم نے تو بنائے ہیں۔ تو تم نے بنائے ہیں نا، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے مگر ہمارے بنائے ہوئے کو بھی مانا جائے۔ تو سارا جھگڑا مشرکوں کا اس پر ہی ہے کہ ہم نے جسے بنایا ہے ان پہ زد پڑتی ہے لا کہنے سے، نام لو نہ لو۔ یہاں بھی یہی ہے، علی کے فضائل پڑھنے سے دوسروں کو تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جن کے کوئی فضائل ہی نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اور یہاں تو علی کے فضائل ہیں، اور یہاں ایسے ایسے فضائل ہے کہ سیاہ ستہ میں جو علی کے فضائل، سیاہ ستہ 6 کتابوں میں عالم اسلام کے جو علی کے فضائل ہے، انہی فضائل کو اکٹھا کر لیجئے اور
حریف فکر و نظر کے پیشوا خلفائے ثلاثہ کہ تینوں کے فضائل کو سیاہ ستہ سے جمع کیجئے، تو علی کے فضائل ان سے زیادہ خود آپ نے لکھے ہیں۔ جن کے فضائل سیاہ ستہ میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے علی۔ ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر خلفائے ثلاثہ کے فضائل کو جمع کیا جائے سیاہ ستہ سے تو علی کے فضائل کے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شہزادی کونین کے جو فضائل سیاہ ستہ میں، ان کے مقابل میں دوسری بیٹیوں کے کوئی فضائل نہیں ہیں۔ تب اگر ہم پڑھ رہے ہیں اغیار کو سنانے کے لیے تو وہاں سے پڑھ رہے ہیں، اپنے مجمع کو سنانے کے لیے تو ہم نے یہاں سے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ اپنے یہاں سے پڑھو تو غلو ہو جاتا ہے۔ اغیار کے یہاں سے پڑھ رہے ہیں، ہمارا مجمع ہی عادی ہے۔ ہمارے مجمع کو عادت ڈال دی گئی ہے کہ اغیار کی کتابوں کا حوالہ دے دے کے اغیار کے معیار پہ فضائل سناؤ۔ اغیار کے معیار پہ فضائل سننے کی عادت، اغیار کے معیار پہ فضائل سنانے کی عادت۔ بصائر الدرجات میں جو فضائل ہیں، طوائل الانوار میں جو فضائل ہیں، فضل بن شاہزان میں جو سرکار عالی قدر کے فضائل ہیں، امیر کائنات کے فضائل ہیں، یہ جو فضائل ہماری کتابوں میں لکھے، اگر اسے پڑھا جائے، بصائر الدرجات میں پڑھا جائے، علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی عربی جلد کی 7ویں جلد کو پڑھا جائے جو قدیم تختی ہے، تو اس میں اگر پڑھا جائے جو امیر المومنین کے جو معرفت نورانیہ موجود ہے، نورانیہ فضائل، اگر وہ ہم پڑھنا شروع کریں تو لوگ کہیں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، دوسروں کی کتابیں یاد دلا دی، اپنی کتابیں بھول گئے۔ اغیار کی کتابیں تو عزیزان گرامی، یہ تو صرف دوسروں کو سنانا اس لیے کہ بھائی تم جن کو علی کے مقابل میں مان کر کے شرک میں مبتلا ہو، کیونکہ علی کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس شرک سے نکالنے کے لیے تمہیں سنایا جاتا ہے، کیونکہ شرک فی الولایت، شرک فی الامامت، شرک فی الخلافت۔ باقی اپنے مجمع کو سنانے کے لیے یہ نہیں، اپنے مجمع کو سنانے کے لیے الگ چیزیں، اپنے مجمع کو سنانے کے لیے دوسری باتیں رکھی ہیں۔ آپ کہیں کہ مثلاً کیا ہے، تو مثلاً اگر میں رکھوں تو ایک جملہ رکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، سرکار سید مہدی بحر العلوم، قصص العلماء میں موجود ہے کہ ان کا لقب بحر العلوم کس نے دیا، پڑھیے، جو سرکار بحر العلوم ہے، امیر المومنین کے مزار پہ حاضر ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدی، تو قبر اطہر سے آواز آتی اور لوگ سنتے وعلیکہ السلام یا ولدی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور نے فرمایا، ابھی اپنی بات ہے، یا علی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخرہ، رسول اللہ نے کہا یا علی میں دنیا و آخرت میں تیرا محتاج ہوں۔ نہیں کچھ خوش ہوئے، کچھ سوچ میں، ٹھیک ہے، اچھی بات، بڑی اچھی بات۔ علی کی فضیلت کوئی نیا گوشہ سامنے آیا، نئی روایت سامنے آئی، علی کے فضیلت میں حیرت کرو، کیونکہ علی کے فضیلت میں، علی کے فضائل میں حیرت کرنا انبیاء کی سنت ہے، شک نہ کرنا۔ علی کے فضائل میں حیرت کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی روش ہے۔ یونس حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے، مگر ایک نبی ہو کر حیرت کرے، اللہ کو پسند نہ آیا، شکم ماہی میں ڈال دیا۔ اللہ ایک لمحے کے لیے علی کی ولایت میں نبی کی حیرت کو برداشت نہ کرتا تو تمہارے شک کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ باہر کی بات نہیں ہے، یہ گھر کی بات، یہ تفسیر برہان کی بات،
یہ عاشم بحرینی نے لکھا ہے، یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ اہل بیت ادری بما فی البیت، گھر والے گھر کی بات بہتر جانتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں جو انبیاء ابتلا میں مبتلا ہوئے، امتحانات میں مبتلا ہوئے، وہ بظاہر امتحان کچھ بھی ہو، باطن میں امتحان ولایت علی کا تھا۔ جیسے حضرت آدم کا جنت سے نکلنا بظاہر درخت گندم گیہوں کے درخت کا، ایک گیہوں کا توڑ لینا، دانے کا توڑ لینا، ارے آدم کی عزت خلیفۃ اللہ ایک دانے پہ جنت سے نکال دیا جائے۔ ائمہ سے پوچھا گیا تو مسکرا کے مولا نے کہا یہاں شجر سے مراد ہم ہیں۔ کیوں؟ شجرہ کہتے نسب کو۔ اللہ نے یہاں مثالی طور پہ جنت میں جس درخت کی طرف استعارتاً فرمایا ہے اس سے مراد ہم ہیں۔ آدم نے ہمارے مرتبے کو دیکھ کر کے آرزو کی، تمنا کی، تو اللہ نے کہا یہ مالک جنت ہے، ان کے درجے کی آرزو جنت میں رہنے کے قابل نہ ہو۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اپنے گھر کی کتابوں میں۔ یہ باہر والے کہتے نہیں گیہوں کا درخت تھا، تو گیہوں کا درخت تھا تو شرم کرو۔ جنت کی ملکہ فاطمۃ الزہرا، جنت کے مالک حسنین، جب ملک جنت سے، ملک جنت کی ملکیت ہے جنت، زہرا کی ملکیت ہے جنت، تو وہ تمام عالم اسلام کے علماء جو کہتے ہیں صرف جنت کا ایک گیہوں کھانے کی وجہ سے نکل گئے جنت سے، تو سوچو جب آدم صفی اللہ ہو کر زہرا کی ملکیت سے ایک دانہ کھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایک دانے گندم، بھائی ظاہری تفسیر ہے، ہمارے پاس تنزیل بھی ہے تاویل بھی ہے، دونوں چیزیں، تنزیل بھی ہے تاویل بھی ہے۔ تنزیل میں ہم اور غیر مشترک ہیں، تاویل ہم سے مخصوص ہے۔ لا یعلم تاویل الا اللہ والراسخون، راسخون جمع فی العلم، یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ ائمہ طاہرین۔ تنزیل، مولا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں، میرا علی تاویل پہ لڑے گا۔ تنزیل اور ہے تاویل اور ہے، تنزیل سے اختلاف نہیں ہے۔ جو تنزیل ہے شجر گندم، ٹھیک ہے شجر گندم، مگر تاویل کیا ہے؟ وہ جو مثال میں درخت ہے اس کی حقیقت ہے ولایت علی۔ اگر آپ صرف ظاہر پر رک گئے تو سوچئے جب ایک دانے کے لیے آدم کو نکال دیا گیا ملکیت زہرا میں ایک دانہ کھانے پر، تو جو پورا فدق کھا جائے، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو یہ تنزیل اور تاویل، جو جن کے ذوق مطالعہ وسیع ہے، جو اپنی مذہب کی واقعاً مبادیات سے بھی واقف ہیں شیعہ، وہ میری گفتگو میں اس جملے سے 100% متفق ہوں گے کہ تعویلات ہم سے مخصوص ہیں۔ صرف شیعوں میں تعویلات، عربی ڈکشنری دیکھ کر کے ترجمہ کرنا وہ قرآن کی ترجمانی ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اصلی ترجمے کا نام قرآن ناطق ہے، جو قرآن کے لفظوں کے مزاج کو دیکھ کے بولے۔ یہ تعویل ہے، تنزیل اور تعویل، کیونکہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سوائے اس دین کے کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، اور دین مشترک ہے، سب انبیاء کا ایک دین ہے، اور تمام انبیاء کا ایک دین ہے، تو توحید بھی وہی ہے، نبوت بھی وہی ہے، اور ولایت کا عقیدہ بھی۔ ما جاء نبی قط الا بولایت علی، کوئی نبی نہیں آیا مگر ولایت علی کے ساتھ آیا۔ کیونکہ اب ولایت علی کہتے ہی لوگوں میں آئے گا علی علی ابو طالب کے بیٹے، نہیں، مولا فرما رہے ولایتنا ولایت اللہ، میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ ولایت علی چونکہ اللہ کی ولایت سے مقرون ہے، ملی ہوئی ہے،
لہذا اس میں جدائی نہیں ہے۔ حدیث یہی سنا دوں، سرکار نے فرمایا، امیر المومنین رئیس العارفین ارشاد فرماتے، الجہاد و ولایتنا کافر والغاصب لحقنا کافر، ہماری ولایت کا منکر کافر ہے، ہمارے والغاصب لحقنا کافر، ہمارے حق کا غاصب کافر ہے۔ لأن لا فرق بین نور الربوبیہ و نور الولایہ، لأن الولایہ جزء من التوحید و جزء من النبوہ، لأن لا فرق بین نور الربوبیہ، میری ولایت میں اور اللہ کے نور ربوبیت میں فرق نہیں ہے۔ میری ولایت کیا ہے؟ لأن جزء من التوحید، میری ولایت ادھر توحید کا جز ہے، و جزء من النبوہ، اور نبوت کا جز ہے۔ اس جز سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ یہ جز ایسا ہے کہ چھوڑے تو چلے گا۔ یہ جز توحید، یہ جز نبوت، لا الہ الا اللہ کا جزو توحید ہے۔ اب کلمہ پورا ہمارا صحیح، لا الہ الا اللہ کا جزو توحید ہے علی کی ولایت، تو اللہ کی نسبت سے، لا الہ الا اللہ کی نسبت سے علی ولی اللہ، وہ جزء من النبوہ، نبوت کا جز ہے، نبی کی نسبت سے ہے وصی رسول اللہ۔ دونوں باتیں، یہ کیسا جز ہے؟ جزو لا ینفک، ایسا جز کہ جو نہ ہو تو کل کی شناخت نہ ہو پائے، ایسا جز جو نہ ہو تو کل کی شناخت نہ ہو پائے۔ کیوں کہ انسان کے بدن میں سارے اعضاء کے ساتھ حکما اطباء متفق اعضاء رئیسہ، آنکھ پھوٹ جائے آدمی رہے گا، سر پیر ٹوٹ جائے رہے گا، مگر جگر فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ہارٹ جز ہے، ہارٹ چلا گیا، پورا بدن ختم، موت واقع۔ تو جز ایسا جز ہے کہ جس جز کے ساتھ کل فنا ہو جائے گا، تو یہ کل کی بقا کا نام ہے۔ قلب جو جز ہے، یہ کل کی بقا کا نام ہے۔ سر جو بدن کا جز ہے، کل بدن نہیں، مگر سر نہ ہو بدن نہیں۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میری ولایت لا الہ الا اللہ کا بھی جز ہے، میری ولایت محمد الرسول اللہ کا بھی جز ہے۔ تو اس جز کا کیا ہے؟ فرمایا لا فرق بین نور الربوبیہ و نور الولایہ جزء من التوحید و جزء من النبوہ و بینہما تلازم مستمر، اور ان یہ توحید اور نبوت سے ایسی ملی ہوئی ہے، تلازم دونوں کا لازمہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہو میری ولایت کی گواہی، جب محمد الرسول اللہ کہو میرے وصی ہونے کی گواہی، لازم ہے دونوں کے ساتھ۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو عزیزو تو پھر نہ توحید بچے گی نہ نبوت بچے گی۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے، جنہوں نے علی ولی اللہ کو چھوڑ دیا ان کے یہاں اللہ کا پیر جہنم میں، اور جنہوں نے علی ولی اللہ کو چھوڑ دیا ان کے پاس نبی اپنا جیسا۔ کیوں کہ علی ولی اللہ جب لا الہ الا اللہ سے کٹ گیا تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ تو رہا، حقیقت نہ رہی۔ محمد الرسول اللہ ایک جملہ رہ گیا، حقیقت نہ رہی۔ تو اب امیر المومنین کہتے ہیں میری ولایت جزو توحید بھی ہے، جزو نبوت بھی ہے، تو مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی کی ولایت توحید اور نبوت کے قوت توازن کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں، صلوات پڑھ دیں محمد۔ جزو توحید، جزو نبوت، اگر یہ جز نہ ہو توحید نہیں پہچانی جائے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا 73 میں 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ 72 کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کعبہ، قرآن، قربانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کس سبب، کیا نہ ہونے کے سبب وہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، کیا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ۔ آپ کے پاس بھی سب ہے، مگر آپ کس سبب سے جنت میں جائیں گے؟ علی ولی اللہ۔ تو علی ولی اللہ توحید کی بھی شناخت، علی ولی اللہ نبوت کی بھی شناخت،
علی ولی اللہ جنت کی بھی پہچان، مکتوب علی باب الجنہ علی ولی اللہ، جنت پہ لکھا ہے علی ولی اللہ۔ تو اللہ نے جنت کی بھی شناخت یہی بنائی، توحید کی بھی شناخت علی کی ولایت کو بنایا، نبوت کی بھی شناخت علی کی ولایت کو بنایا۔ علی کے ولایت کے بغیر نہ نبوت ہے نہ توحید ہے۔ تو علی کی ولایت کیا ہے؟ جز ہے، جز۔ کیسا جز؟ اگر یہ جز نہیں تو کچھ نہیں۔ نہیں، بات واضح نہیں محسوس ہوتا ہے نا ذاکر کو کہ میں بات جو پہنچا چکا، سب کے ذہنوں تک بات گئی نہ گئی، اس کو اور واضح کروں اور حدیث سے واضح کروں اور اس حدیث سے واضح کروں جسے اغیار نے لکھا ہے۔ مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں۔ ریاض النظر فی مناقب عشرہ، علامہ ریاض الدین محب تبری، میرے پاس اس کا عربی نسخہ موجود ہے، اردو کا مجھے پتہ نہیں ترجمہ ہوا نہیں ہوا، لیکن عربی نسخہ سعودی مدینہ منورہ سے چھپا ہوا میرے پاس، جس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت منی کراسل بدنی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے، عشق علی خود معلم ہوتا ہے، ترجمہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ عشق علی خود معلم ہوتا ہے، ترجمہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ یا علی تم میرے نزدیک ایسے ہو، یا علی یا علی۔ جب حدیث میں دیکھو یا علی، اس کا مطلب یہ ہوا یا علی کہنا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علی آپ میرے نزدیک ایسے ہو جیسے میرے بدن پہ میرا سر۔ ارے آپ نے اتنے شعراء کا کلام، چاہے وہ عربی شعراء کے ترجمے کیوں نہ ہو یا ہندوستانی شعراء کی بات کیوں نہ ہو، آپ نے اتنا غزلیات و کلام سنا، کہیں سنا کہ کسی نے تشبیہ دی ہو کہ میرے محبوب میرے سر کی طرح ہے؟ اگر ہوتا تو دنیا ادب میں مزاحیہ عنوان سے اس کا ذکر ہوتا کہ ایک ایسا بھی شاعر گزرا ہے جس نے اپنے محبوب کو سر سے مثال دی۔ چاند سے مثال دیتے ہیں، سورج سے مثال دیتے ہیں، پھول سے مثال دیتے ہیں، مگر یہ کیا ہے اپنے آپ سے؟ یا رسول اللہ چاند و سورج سے کیوں نہیں مثال دی؟ کہیں گے تم جانتے نہیں ہو، یہ علی ہے، پھول اس کے بعد ہے، چاند اس کے بعد ہے، سورج اس کے بعد ہے، کائنات اس کے بعد ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ تو کائنات سے اس کی کیا مثال پیش کروں جب کوئی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں، سب اس کے بعد۔ جب کوئی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں، سب اس کے بعد، زمین اس کے بعد، زمان اس کے بعد، مکان اس کے بعد، قمر اس کے بعد، شمس اس کے بعد، شجر حجر ملک سمک فلک، سب کائنات۔ جب ساری کائنات اس کے بعد ہے تو مثال میں اس سے کیسے دوں؟ مثال کو ممثل کے شایان شان ہونا چاہیے۔ لہذا جب میں نے دیکھا کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مولا کائنات ہے، یہ ممکنات کے دائرے سے ماورا ہے، یہ جب ماورائے ممکنات ہے تو میں نے دیکھا اس کی مثال کہیں سے نہیں دی جائے گی۔ اللہ سے مثال دوں گا تو توحید کو خطرہ ہے، توحید کو بھی بچانا ہے، تو میں نے دیکھا میں ہی اس کا شریک نور ہوں، لہٰذا میں نے علی کو اپنے سے مثال دی۔ علی میرے نزدیک ایسا جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ اپنے ہاتھ سے مثال دیتے تو لوگ سمجھتے نبی کی قوت کا نام، آپ اپنی آنکھ سے مثال دیتے لوگ کہتے بھئی رسول کی آنکھ کا نام، آپ نے سر کیوں کہا؟ سر کیوں کہا؟ سرکار دو عالم کہتے علی کی مثال میرے نزدیک ایسے جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ سر کیوں؟ کہ سر سے ملی ہیں آنکھیں، سر سے ملا ہے چہرہ، سر سے ملے ہیں کان، سر سے ملا ہے دماغ، دماغ کا حصہ شعور، دماغ کا تعلق شعور سے ہے، دماغ کا تعلق حافظے سے ہے، دماغ کا تعلق عقل سے ہے، تو عقل کا تعلق شعور سے، فکر سے، تصور سے، حافظے سے۔ پیغمبر اکرم میں، مرسل اعظم نے، سید الابرار نے، رحمت حق کی اولین فصل بہار نے، مدنی تاجدار نے، سیاح لامکان نے، بے کسوں کے کس نے، بے بسوں کے بس نے، ایک جملے میں علی کے فضائل کے سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔
یہ سرکاری کہہ سکتے تھے اور کسی کی بات نہیں کہ کوئی کہہ سکے. سرکار نے کیا کہا لی جس میرے نزدیک ایسا جیسے میرے جسم پہ میرا سر میں ہوتی ہے عقل کا تعلق شعور فکر. اس کا مطلب یہ ہوا تصور. نبی کہنا چاہتے میرے شعور کا نام علی، میرے فکر کا نام علی، میرے خیال کا نام علی، میری عقل کا نام علی. سمجھے آپ؟ اس مثال میں سرکار دو عالم نے اپنے سر سے مثال دے کے بیان کیا. جو نبیوں کا سردار ہے وہ علی کو اپنا سر کہہ رہا ہے. ہائے رے بدبخت امت چوتھا کہہ رہی ہے. اما کوئی صحابی نبی کے نالین نہ بن سکا. علی نبی کا سر ہے. علی میرا سر ہے. علی میرے نزدیک میرے سر کی طرح ہے. میرا شعور، میری فکر، میری عقل، میری توانائی، میرے لیے سب کچھ علی ہے. میرے تصور، میرے خیال کا نام علی ہے. ایک ایک جملے میں سرکار دو عالم کے فضائل حیدر میں، ایک ایک جملے میں فضائل حیدر کا بحر زخار، نہ پیدا کنار. یہ وہ دریا ہے جس کا ساحل نہیں ہے. علی کا فضائل وہ سمندر ہے جس کی تاہ نہیں ہے. علی کے وسیع ہونے کی حیثیت سے فضائل برداشت نہیں ہے تو ابھی تو ولایت کے فضائل بیان ہی نہ ہوئے. علی میرے نزدیک ایسا جیسے میرے جسم پہ میرا سر. اب بتاؤ مجھے اگر سر نہ ہو تو بدن کی شناخت کیسے ہوگی؟ اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو محمد الرسول اللہ کی شناخت کیسے ہوگی؟ یا علی یا علی یا علی. اب تم مولا کے فضائل پہ کہو فضائل کب تک؟ تو یہ وہی تو فضائل ہے جو نبی کی عقل کا مسئلہ ہے. عقل محمد کو، فکر محمد کو، خون محمد کو، لہموں کا لہمی دموں کا دمی. میرا گوشت علی، میرا خون علی. انسان کے بدن سے خون ختم ہو جائے، جسم کی موت ہو جاتی ہے. نبوت کی زندگی کا نام ہے ولایت علی. کہاں مولا کی ولایت پہ بات ہوگی؟ دین یہی ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے. سب فروع ہے. تو ایک تنزیل ہے، ایک تعویل ہے. یہ ہے جز. اس جز کو ہٹا دو، شناخت نہیں، مضمون نامکمل نہ ہو جائے. دین کی دو چیزیں، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہر کا نام ہے تنزیل، باطن کا نام ہے تعویل. 72 فرقوں کے پاس تنزیل ہے، تعویل کسی کے پاس نہیں ہے. تعویل ہمارے پاس ہے کیونکہ اہل بیت سے ہمیں تعویل یعنی معنی ملے. تعویل کا مطلب معنی ملے، وہ معنی جو ڈکشنری والے نہیں ہیں.
ڈکشنری میں عرب جو لفظ استعمال کرتے تھے ان لفظوں کے معنی لکھیں جو شعراء استعمال کرتے تھے. اب جب ڈکشنریاں نہیں تھیں تو اس زمانے میں شعرائے جاہلیت کے کلام سے قرآن کے لفظوں کی تحقیق کی جاتی تھی. اور اتقان علوم القرآن میں تقریباً 200-250 شعر ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ سید المفسرین شاگرد علی سے جب سوال کیا گیا ایک ہی نشست میں کہ حضرت یہ بتائیے فاقہ کب استعمال ہوا, کیا کسی شاعر نے ابا کا لفظ استعمال کیا؟ فاقہ اس طرح ایک ایک لفظ پوچھا گیا. اور ابن عباس شعراء کا کلام سناتے جاتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے. اس نے اپنے کلام میں یہ کہا, اس نے اپنے کلام میں یہ کہا. یہ ہے تنزیل. اس تنزیل میں اب یہ ہو گئی لسانیات کی بات. اس تنزیل کا جو اہم حصہ ہے لغت کے علاوہ وہ ہے اصطلاح. سرکار نے فرمایا صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں رحمت, مگر حضور نے فرمایا ایک مخصوص حیت میں ایک مخصوص شکل میں اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے صلاۃ. تو اب جو ڈکشنری کے معنی ہے وہ نہیں لیے جائیں گے, جو رسول اللہ نے فرمایا یہ لیے جائیں گے. پھر یہ بھی تنزیل ہے کیونکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اب یہ جو پہنچ گیا اس کی تہ میں کیا ہے تو علی سے پوچھو. حج کے معنی ارادہ کا وہ ڈکشنری ہے, لیکن حج اصطلاح اسلام میں مخصوص شکل میں عبادت کرنے کا نام ہے. زبان مصطفیٰ سے حج کی جو تعریف صادر ہوئی وہ ہے تنزیل. نماز کی جو تعریف رسول اللہ نے بیان کی وہ ہے تنزیل. اس میں ہم بھی ہمارا غیر بھی شامل ہے. فرمان محمدی سے اگر انکار کر دیا جائے کفر ہو جائے گا. اس کا منکر کافر اس لیے ہے کہ وہ تنزیل کا انکار کر رہا ہے. لیکن تعویل کیا ہے کہ اگر اس کی تعویل پوچھنا ہو علی سے پوچھو, علی سے پوچھو. مگر یہ تعویل سب کو نہیں ملے گی. جو علی کا ہو جائے گا, جو علی کا ہو جائے گا وہی سنبھالے گا, ورنہ علی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. پوچھا گیا یا علی صلاۃ صوم کیا یہ؟ الکافی میں پڑھ لیجئے گا, حدیث ابی داؤد بڑی مشہور ہے. مولا نے فرمایا نحن الصلاۃ نحن الصوم نحن الحج نحن القبلہ. ہم نماز ہیں, ہم روزہ ہیں, ہم قبلہ ہیں, ہم کعبہ ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. جو شیعہ مذہب سے مخصوص ہے وہ شیعہ دین مذہب نہیں ہے, شیعہ دین ہے. شیعہ فرقہ نہیں ہے, فرقے نبی کے بعد بنے. جو نبی کی زندگی سے وہ فرقہ نہیں ہے. فرقے فرق سے پیدا ہوئے. ہمارا نبی اس کے درمیان میں نبی کے دین سے ہمارا کوئی فرق ہی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قبلہ اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ سوائے دین اسلام کے کسی دین کو قبول نہیں کرے گا. تمام نبیوں کا دین اسلام ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور یہ مَا أُنزِلَ یا ایھا الرسول مَا أُنزِلَ سے اس کا مطلب ولایت علی سب کا دین ہے. جو اس کا انکار کر دے وہ نبی نہیں ہو سکتا, جو ان کا انکار کر دے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال گفتگو یہاں پر ہے کہ تنزیل سب میں مشترک ہے. شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, نجدی سب مانیں گے کہ تنزیل یعنی نماز کی وہ تعریف جو رسول اللہ نے فرمائی یہی ہے. حیت میں اختلاف ہوگا, ہاتھ باندھنا ہاتھ کھولنا وہ حیت ہے, مگر نماز کہتے, صلاۃ کہتے اسے جو ایک حالت میں اللہ کی عبادت کی جائے, کھڑے ہو کر, جھک کر, پیشانی زمین پہ رکھ کر. مولا سے پوچھا گیا, مولا نے کہا نحن الصلاۃ, ہمیں صلاۃ. کافی ہے, کافی کی روایت ہے, اور اسی کافی کے بعد میں ساری کتابوں میں موجود ہے ہمارے. اور کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ روایت مجہول ہے, ضعیف ہے, مرسل ہے. سب نے قبول کیا, کیونکہ اگر انکار کر دے تو شیعت ختم ہو جائے گی. شیعت تو ہے ہی تعویل معصوم پر. نحن الصلاۃ نحن الصیام, ہم روزہ, ہم نماز, ہم حج, ہم قبلہ. جن سے کہا جا رہا تھا وہ نماز بھی پڑھتے رہے, علی کو نماز بھی مانتے رہے. وہ حج بھی کرتے رہے, علی کو حج بھی مانتے رہے. اس کا مطلب کیا؟ میری ولایت نہ ہو نماز نہیں, میری ولایت نہ ہو روزہ نہیں, میری ولایت نہ ہو حج نہیں. میری ولایت روح ہے,
اس کے شکل ظاہر کا نام نماز و روزہ حج و زکوٰۃ ہے، اور جہاں تک نماز کی بات ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ اہل عقل کے لیے اور ذوق مطالعہ جن کا وسیع ہو، محققین کے لیے، مدققین کے لیے ایک جملہ بھی ایک تقریر بن جاتا ہے۔ نماز نماز نماز، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، یہ ہے کیا؟ عالم انوار میں اہل بیت نے جس حالت میں اللہ کی عبادت کی، اس حالت کا اور ان کی اداؤں کو اللہ نے صلاۃ بنا دیا۔ کیا کر رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے، یہ ہے تعویل، مگر تعویل کے لیے سب کا سینہ نہیں ہے۔ امرنا صعب مستحب لا یحتمل الا ملک مقرب و نبی مرسل و مومن ممتحن امتحن اللہ قلبہ للاسلام و شرح صدرہ امتحن اللہ قلبہ للایمان و شرح صدرہ للاسلام و سارا عارفا مستبصر۔ فرمایا یہ وہ باتیں کہ ہماری ان باتوں کو ملک مقرب کا سینہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے، یہ ہماری بڑی مشکل باتیں، یہ بڑے راز ہیں جو ہم تم پہ کھول رہے ہیں، اور تمہارے دل کا اللہ ہماری ولایت اور ہمارے اسرار فضائل کے ذریعے امتحان لے رہا ہے، اور جس کا دل اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، جس کا سینہ اس ہدایت کے لیے کھل جائے، وہ ہمارا عارف ہے جو ہمیں نماز مانتا ہے، جو ہمیں روزہ مانتا ہے، جو ہمیں کعبہ مانتا ہے۔ یہ نماز ہے، میں کافی سے پڑھ رہا ہوں، الکافی میں موجود ہے، ہمیں نماز، ہمیں روزہ، ہمیں حج۔ ارے یہ سب پڑھیں گے تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ جن سے علی نے کہا وہ تو پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے جب نماز کی حقیقت علی ہے تو نماز چھوڑی کیوں جائے۔ نماز عذاب قبر سے ڈر کے نہ پڑھو، علی کے ولایت کی محبت میں پڑھو۔ قبر سے عذاب کے ڈر کے نہ پڑھو، علی کی محبت میں پڑھو۔ عنوان اللہ میرا ہے کہ وَمَن یبتغی غیر اسلام دینا، اللہ دین اسلام کے سوا کسی دین کو نہیں مانے گا۔ یہی دین موسیٰ کا، یہی دین عیسیٰ کا، یہی دین ہر نبی کا، یہی دین ہر رسول کا، یعنی علی ولی اللہ۔ ظاہر پر نبی مامور ہیں، باطن پر علی مامور ہیں، تنزیل پر رسول مامور ہے، تعویل پر ولی وسیع مامور ہے۔ تنزیل رسول سے لو، تعویل علی سے لو۔ تنزیل پہ جھگڑا نہیں ہے، تعویل پہ جھگڑا ہے۔ اور جب تعویل کا انکار بالکل کر دیا جائے تو تنزیل میں جا کر کے ناسبی ہو جاتا ہے۔ اگر تعویل کو مانتا رہے تو ناسبیت سے بچتا ہے۔ علی کیسے نماز، علی کیسے روزہ؟ مولا سے آ کر کے جب کسی نے پوچھا کہ یا مولا، چھٹے امام سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ یہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ تو کہا بھائی بات تو صحیح ہے، آیت قرآن انکار نہیں، لیکن کہیں تو نے نماز کو دیکھا بے حیائی و برائی سے روکتے ہوئے؟ تو سوچنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ جواب دے، کیا نماز کو دیکھا، نمازی کو دیکھا؟ تو نے نماز کو کہاں دیکھا؟ کہاں روکتی ہے نماز؟ کتنے نمازی ہیں چور ہیں، کتنے نمازی بدماش ہیں، کتنے نمازی سود خار ہیں، نماز کہہ رہے ہیں، جھوٹے مقدمے کر رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، زمین کھا رہے ہیں لوگوں کی، نماز پڑھ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، تو کہاں روک رہی؟ کہ نماز تو فحشاء و منکر سے روکتی ہے، مگر کتنے نمازی ایسے ہیں جو دوسروں کی زمین غصب کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں ڈرتے، تو یہ فحش و منکر سے کہاں روک رہی ہے؟ کہا مولا ہم سمجھے نہیں۔ کہا نحن الصلاۃ، ہم ہے صلاۃ۔
کہا وہ فحشا منکر کون ہے جس سے آپ روکتے؟ کہا وہ یہ ہے. ہماری محبت جبت و طاغوت سے تمہیں روکتی ہے، اور جب جبت و طاغوت کی محبت سے روکتی ہے تو یہ جبت و طاغوت ہی فحشا و منکر ہیں. بانیان سقیفہ کو جبت و طاغوت کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ تعویل ہے. ورنہ دعائے سنمہ قریش کیا ہے؟ سنمہ دو بت، جبتہ ہا طاغوتہ ہا، اللہم لعن سنمہ قریش جبتہ ہا و طاغوتہ ہا. اتنا ہی نہیں ہے، ولعن، اس کے بعد اور لعن ہے، لعنہما و اتباعہما و اولیاؤہما و محبیہما، کہ ان پہ لعنت. شیخین کے نام لے کر جبت و طاغوت، جبت و طاغوت. یہ جو جبت و طاغوت ہے ان پہ لعنت، جو ان کی اتباع کرے ان پہ لعنت، جو ان کے دوست ہو ان کے لعنت، اور جو محب ہو ان پہ لعنت. آگے اور فقرے ہیں، اور فقرے یہ ہیں کہ جو جبت و طاغوت کی طرف میل رکھے، والمیل الیہم، جو ان کی جانب اپنے میل کو، طبیعت کو، اپنے خیال کو بھی لے جائے، ان کی طرف جبت و طاغوت کے، معصوم فرما رہے ہیں اس پہ لعنت. اما جو ان کی طرف اپنی طبیعت کو لگائے، اپنی طبیعت کا میل رکھے، معصوم کہہ رہے ہیں دعائے سنمہ قریش میں اس پہ لعنت ہے. دشمنی دو طرح کی ہوتی. علی کے وہ دشمن جو کھلے عام تھے، جو علی کے دشمن کی تعریف کرے وہ بھی علی کا دشمن ہے. ایک علی کا دوست ہے، ایک علی کے دشمن کا دشمن وہ بھی علی کا دوست ہے. ایک علی کا ڈائریکٹ دشمن ہے، ایک علی کے دشمن کا دوست ہے وہ بھی علی کا دشمن ہے. ایک دوستی ساتھ بیٹھنا ہے، ایک دوستی مصافحہ ہے، ایک دوستی یہ ہے کہ اپنے بارے میں، دشمن کے بارے میں نرم رویہ اس طرح اختیار کرنا کہ اس کی تعریف ہو جائے، یا اس کے کسی فعل کی تعریف کرنا، یا پھر اس کے کسی برائی کو اچھا سمجھنا. معصوم کیا کرے؟ دعائے سنمہ قریش. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آئے، امامہ ہے، ابا ہے، قبا ہے، مگر صاحب دیکھیے وہ مجوسی تھا ایران کا جس نے حضرت عمر کو قتل کیا. ہم اس قتل کی مذمت کرتے ہیں. واہ 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 واہ. دعائے سنمہ قریش کی زد میں آئے ہو، قیامت تک تو ہوتی رہے گی لعنت. جن کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، انہی لوگوں پہ تو قرآن میں لعنت اتری. میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں، خدا نخواست. منبر اپنی رائے دینے کی جگہ نہیں ہے، اپنے ذاتی جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے. قول معصوم کا مفہوم پیش کرو. تو دعائے سنمہ قریش میں کیا ہے؟ جو ان کی طرف میلان طبیعت رکھے، جس کا خیال ان کے بارے میں صحیح ہو اس پہ بھی لعنت، جو ان کا محب ہو اس پہ بھی لعنت. یہ دعائے سنمہ قریش. بے شمار بے شمار بے شمار. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں اختلافی باتیں پڑھ رہا ہوں. میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں، اپنے دین کی بات کر رہا ہوں. دین ہونا ما دانو. میں نے کیا فقرہ کہا جو غدیر میں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ غدیر کی دعا میں اللہم دیننا ما دانو، پالنے والے میرا وہی دین ہے جو آل محمد کا دین ہے. آل محمد کا دین کیا ہے؟ شیخین سے دوستی یا شیخین سے اختلاف؟
اگر اہل بیت میں اور شیخین میں صلح ہوتی تو ناراضگی سیدہ تا عمر نہ رہتی. سیدہ کی ناراضگی کا تا عمر ہونا اور ناراضگی پہ دنیا سے جانا اس بات کی سند ہے کہ شیخین سے اللہ راضی نہیں ہے. ادھر سیدہ سے دشمنی، ادھر رسول سے دشمنی. نہ رسول کے جنازے میں نہ بطول کے جنازے میں. کیا یہ حقائق نہیں ہے، کوئی الزامات ہیں، سر جھکانے کی بات ہے. لکھا ہے تو پڑھا جائے گا، چھپے گا چھپے گا نہیں، چھپا ہے چھپے گا نہیں، ہے تو پڑھا جائے گا. ہم منبر سے پڑھ دیں تو تبرہ ہے، وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیں تو تاریخ ہے. عجیب بات ہے. غور کرنے کی بات. کہا نہیں بھئی یہ تبرہ ہے، تبرہ ہے تو رہنے دیجئے. تبرہ ہم ہی نہیں کرتے، وہ بھی تبرہ کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی تبرہ ہے، ان کے یہاں فروع سے تبرہ ہے، ہمارے پاس اصول سے تبرہ ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جہاں ششم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو وہاں کہتے ہیں وَتَبَرَّاتُ، ہم میں تبرہ کرتا ہوں. وَتَبَرَّاتُ، جو بھی مولوی صاحب بچوں کو سورہ حمد یا سرن القرآن اور الحمد کا پارہ پڑھاتے ہیں وہ 6 کلمے یاد دلاتے ہیں. اس میں 6واں کلمہ یہ وَتَبَرَّاتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ، کہ پالنے والے میں تبرہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے. امامیہ مسلمان ہونے کے بعد اب یہ کون سا شرک ہے، کون سا کفر ہے جس سے تم تبرہ کر رہے ہو؟ کہ آپ جب تبرے کا لفظ رکھے تبرہ تو وہ جائز ہو جائے، اور اگر ہم بولے تو وہ کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا. تو کس سے تبرہ؟ جبت و تاغوت سے. اچھا کس ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کچھ نہیں. جو رسول جس سے راضی ہم اس سے راضی، بطول جس سے راضی ہم اس سے راضی. میں سیدھی بات کر رہا ہوں، چونکہ مجلسیں یوٹیوب پر جاتی ہیں، سب سنتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں. میں عالم اسلام سے گزارش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ میرے جملے کو غور سے سنیں کہ بھئی جو روایتیں آپ حضرات پیش کرتے ہیں، اگر ان روایتوں کو ضعیف کہتے، مجہول کہتے، غیر معتبر کہتے تو پھر گفتگو کے لیے کچھ باقی ہی نہ تھا. جب آپ ان روایات کو صحیح مانتے ہیں تو پھر گفتگو کا راستہ ہے. جب صحیح ہے تو جب وہ صحیح مانا جائے گا کہ ناراضگی سیدہ صحیح ہے کہ سیدہ ناراض ہوئی، رسول نے بزم سے اٹھایا صحیح ہے، تو جب یہ باتیں صحیح ہے تو جو صحیح ہے اسی کو ہم پیش کریں تو غلط کیا ہو گیا؟ بھائی صحیح کو آپ لکھتے ہیں، آپ لکھ کے کہتے ہیں صحیح، ہم پڑھے تو کہتے ہیں غلط. عجیب بات ہو گئی کہ آپ لکھ دیں صحیح اور ہم پڑھ دیں تو غلط. یہ فلسفہ کیا ہے؟ یا تو بخاری کی اس روایت پہ ایک محدث جہاں تک میری وسعت نظر، میرا وسیع مطالعہ، خود اعتمادی کے ساتھ پورے ابن حجر اسقلانی سے لے کر کے جتنے شارحین ہیں، کم سے کم ابن حجر اسقلانی جو سب سے معتبر شارح بخاری ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ روایت غلط ہے. روایت صحیح ہے کہ سیدہ ناراض ہو. یہ روایت صحیح ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم پر ہذیان کا الزام دیا گیا. جب صحیح ہے تو کیا ہم نبی کو معاذ اللہ یہ مانیں کہ استغفر اللہ ربی نقل کفر نہ باشد کہ ان پہ جنون طاری ہوا تھا؟ کیونکہ ہذیان انسان جنون میں بولتا ہے، بے عقلی کی علامت ہے بکواس کرنا. تو کیا اس کو مان لے؟ اس کو ماننے کے بعد پھر ہم مسلمان رہیں گے؟ تو یا تو نبی کی عزت کی جائے یا خلیفہ کو چھوڑ دیا جائے. ہم نے نبی کو لے لیا، بھائی میں کسی کو برا تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، سیدھے تجزیہ ہے کہ یہ روایات ہے اور صحیح مانی جاتی ہے. جب صحیح مانی جاتی ہے تو فیصلہ کیا ہے کہ رسول پر الزام میں ہذیان دینا وہ صحیح ہے تو نبی کی عظمت نہیں رہتی. ہم نے نبی کو لے لیا
تو آپ نے کہا کہ بھئی انہوں نے نبی کو لے لیا, ہم نے خلیفہ کو چھوڑ دیا, تو کہا رافضی ہے. رافضی کیا, رفضہ چھوڑ دینا, ترک کر دینا. ہم نے ہر گستاخ رسول کو چھوڑ دیا, ہمیں رافضی کہا گیا. ہم نے ہر سیدہ کے دشمن سے انکار کیا, ہمیں رافضی کہا گیا. تو یہ جو الزام ہذیان ہے, تو ذرا دین قرآن پر دیکھیے. قرآن جو دین دے رہا ہے, ما ینطق عن الہویٰ, میرا نبی وحی کے سوا کہتا نہیں. اب طاہر القادری صاحب تو بھائی بہت بڑا کمال کر گئے میرے مطالعے میں, میرے اپنے مطالعے میں, کیونکہ میں مطالعہ شب و روز کرتا ہوں اور کتابیں دیکھ کے پڑھتا ہوں. کسی مناظرے کی کتاب کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں, اصل کتابیں دیکھ کے پڑھتا ہوں. اتنے مجمع میں جو یوٹیوب پہ مجلسیں جا رہی ہیں, سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ طاہر القادری نے سب سے بڑا واقع کرتاس میں دھوکہ دیا. افسوس اس بات کا یہاں سے جوابات نہیں دیے جا رہے. واقع کرتاس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہاں پر تو جو ہے اہل بیت موجود تھے, اہل بیت کی فرد عبداللہ ابن عباس موجود تھے, وہاں تو فلاں تھے ہی نہیں. اور یہ لفظ عبداللہ ابن عباس نے کہا, جہاں جس لفظ پہ وہ انگلی رکھ کے کہہ رہا ہے, اسی انگلی کے نیچے وہ لفظ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ ثانی نے کہا ہے, عبداللہ ابن عباس نے نہیں کہا. مگر افسوس کی بات, حقائق کو چھپایا جا رہا ہے اور روایت غلط پڑھ کے سنائی جا رہی. کیوں؟ تاکہ خلیفہ کا دفاع ہو سکے. تو تم 1400 سال سے لڑ رہے ہو, 1400 سال کے بعد اگر کوئی کافر کہتا ہے, کوئی یہودی اور کوئی عیسائی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو تم لڑنے تیار ہو جاتے ہو, لیکن اپنے خلیفہ کا دفاع اس لیے کر رہے ہو کہ کہنے والے خلیفہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں ہم میں فرق یہ ہے, ہم نبی کا دفاع کرتے ہیں, آپ خلیفہ کا دفاع کرتے ہو. ہمیں نبی کا دفاع کرنا ہے کہ حضور نے جو کچھ کہا اللہ کی وحی سے کہا. آپ کو یہ کرنا ہے کہ نہیں, حضور نے اپنی رائے سے کہا. لہذا حضور کی رائے سے اختلاف کرنے کا خلیفہ ثانی کو اختیار تھا. مجدد الف ثانی جسے کہا جاتا ہے, شیخ احمد سرہندی نے مکتوبات ربانی میں مکتوب نمبر 96 میں 96 لیٹر میں اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ خلیفہ کو اس بات کا اختیار تھا کہ رسول اپنی رائے سے بولے تو اسے رد کرے. یعنی اس رائے میں یہ دکھنا کہ عمر کا کہنا بالکل صحیح تھا اور رسول اللہ معاذ اللہ ایک نئی بات لے کر کے آ گئے تھے. یہ لکھنے والے تو عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے, جانتے سب ہیں, لیکن یہ کہ بڑا مجمع نہ چھوٹ جائے, میری ریاست نہ چلی جائے, میرا یہ جو عوام ہے مجھ سے نہ چھوٹ جائے, اور سانس جب چھوٹ جائے گی پتہ چلے گا. چیلنج کہاں پورے بخاری میں دکھاؤ, یا علی پورے بخاری میں دکھاؤ چیلنج. پورے بخاری میں چیلنج کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب کہ پورے بخاری میں نہیں دکھایا جا سکتا کہ انہوں نے الزام ہذیان دیا ہے. کاش ایسا ہوتا کہ سامنا ہو, کاش ایسا ہوتا کہ مشترکہ اجلاس پلیٹ فارم پہ گفتگو ہو تو جس لفظ پہ انگلی رکھ کے گفتگو کی جا رہی وہیں کہا جاتا انگلی ہٹائیے, جو لفظ ہے وہی ہے. قد غلب علیہ الوجع, ان پہ درد غالب ہے. اس کے نیچے ابن حجر عسقلانی لکھتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہذیان. قد غلب علیہ الوجع, ان پہ درد کی شدت ہے. درد کی شدت سے انسان جو بہکی باتیں کرتا ہے بیمار, وہاں یہ مراد لیا جا رہا. تو ابن حجر عسقلانی خود یہ لکھتا ہے کہ قد غلب علیہ الوجع سے مراد ہذیان ہے. اب یہ کہنا بخاری میں کہیں نہیں ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے. فتح الباری پڑھو, ہذیان بہکی باتیں کرنا. میں یہاں سے پورا حوالہ دے رہا ہوں, جہاں یہ روایت کرتاس ہے اسی کے حاشیے میں مکتب دیوبند سے چھپی ہوئی فتح الباری ہے. اور اگر اردو پڑھنا ہو تو فیض الباری ہے, مگر قدیمی اردو ہے, اس میں بھی یہ موجود ہے کہ ہذیان کا الزام دیا. اور میرا نبی استغفر اللہ
جس نے بھی کہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں قرآن سے آؤ بات کرو. قرآن کیا کہہ رہا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون کی قسم اور لکھے جانے والے قلم کی قسم، اللہ کی نعمت کے سبب آپ مجنون نہیں ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنے والے نہیں ہیں. جن کے لیے قرآن کافی ہے وہ تو بولیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کبھی ہذیان نہیں کہہ سکتا. اسے جنون نہیں ہے جو بہکی بہکی بات کرے. یہ اللہ کی نعمت ہے اپنے نبی پر، وہ کسی بھی حالت میں، کیونکہ وہ بیمار ہو تب بھی نبی ہے، صحت مند ہو تب بھی نبی ہے، بچپن ہو تب بھی نبی ہے، جوانی ہو تب بھی نبی ہے، خلوت ہو تب بھی نبی ہے، جلوت ہو تب بھی نبی ہے، رزم میں ہو نبی، بزم میں ہو نبی، یہاں ہو نبی، فرش پہ ہو نبی، عرش پہ ہو نبی، وہ ہر حال میں نبی ہے. تو نبی کی علامت کیا ہے؟ سرکار دو عالم سے مخصوص ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا حبیب اللہ کی نعمت کے سبب بہکی بہکی باتیں نہیں کرتا. یہ کیوں کہا؟ سرکار دو عالم پہ جب نزول قرآن ہو رہا تھا، ولید بن مغیرہ نے یہ کہا، ارے یہ تو بہکی بہکی باتیں کرتے. پوری توجہ سے سن لیجئے گا، تتمہ بیان پہ آ رہا ہوں. مجھے احساس ہے اچھی طرح کہ آپ بہت تھکے ہیں. فرمایا گیا، اللہ کہہ رہا ہے ولید ابن مغیرہ، جس کے لیے تمام اپنے اور غیر سب لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ یہ ایسا کافر تھا جس نے کہا یہ نبی تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے. پاگل و مجنون کہا بہکی باتیں کرنے والا ولید ابن مغیرہ نے. تب اللہ کہتا ہے میری نعمت کے سبب میرا نبی مجنون نہیں ہے، یہ بہکی باتیں کرنے والا نہیں رہا. یہ تو اس کا جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا. میرے محبوب تم خاموش رہو، جواب میں دیتا ہوں. یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. یہ پڑھیے سورہ نون میں، سورہ ملک کے بعد کا سورہ 29واں پارہ آیت نمبر 13. اللہ کہہ رہا کلو حلافن کلو ولا توتی کل حلافن ولا توتی کل حلافن مہین ہماز مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اے میرے حبیب ہر جھوٹ کہنے والے، ہر جھوٹی بات پہ قسم کھانے والے، گندے خیال، ہمازم کہ یہ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، نمام چغل خوری کرنے والا، جھوٹی قسم کھانے والا، گندے خیال کرنے والا، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، یعنی آپ اس کی بات پہ دھیان نہ دیں، آپ اس کی بات پہ دھیان نہ دیں. اب یہاں تک تو ساری عیب بتائیں نا، اب آخری عیب بتا رہا. رب پورا مجمع غور سے سنیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَأُتْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. یہ باتیں تو ہے ہی ہیں، مگر میرے محبوب تمہارے دشمن کی خاص بات بتاتا ہوں. اُتْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. ان تمام عیبوں کے علاوہ اشرف علی تھانوی توبندی کا ترجمہ کہ ان تمام عیبوں کے علاوہ اس کا عیب جس نے آپ کی عقل پر بہتان لگایا کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرتے. اُتْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. میرے حبیب یہ چغل خور، یہ نمامی کرنے والا، یہ عیب بیان کرنے والا، یہ جھوٹی قسم کھانے والا، یہ سب تو ہے. اُتْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اس کے علاوہ یہ حرام زادہ ہے. سب سے بڑی بات عرض کیا میں یہ بہکی بہکی باتیں کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ آپ کو مجنون کہہ رہا ہے. معلوم ہے یہ حرام زادہ ہے. ارے یہ قرآن ہے. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں ارے ایسی لفظیں استعمال نہ کیجئے، یہ اللہ کی سنت ہے. معصوم کے دشمن کو حرام زادہ کہنا اللہ کی سنت ہے. اُتْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تمام وہابیوں کے حکیم الامت وہ ترجمہ کر رہے ہیں. نہیں جو ہے بات ہے، ترجمہ قرآن پہ یہی تو ہوتا ہے، حکیم الامت لکھا ہوتا ہے. بھائی جب حکیم الامت کہا جا رہا ان کا ترجمہ ہے، میرا اپنا گھر کا ترجمہ تو نہیں ہے. زنی کیا ترجمہ کیا کہ یہ ولد الحرام ہے. کون ولد الحرام ہے؟ یہ ولید ابن مغیرہ
جو میرے نبی پہ الزام دے رہا ہے کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک وقت جو مصداق بنتا ہے، جب کوئی اس کا مصداق بنتا چلا جائے گا، قاعدے جرا کے تحت وہ بھی مصداق ہو جائے گا. تو اب قانون الہی یہ بن گیا. اللہ نے سورہ نون میں قانون بیان کر دیا کہ جو بھی مصطفیٰ پر جنون کا الزام دے، اللہ کی نظر میں وہ ولد الحرام ہے. اب کیا اس کے بعد مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس سے آگے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قانون بنا دیا، جو میرے نبی کے لیے یہ کہے کہ یہ ذہن بہکا ہوا ہے وہ ولد الحرام ہے. اب باقی اور کچھ باتیں بیان کرتا لیکن اس کی تاریخ ابھی نہیں آئی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کیا بھائی بہت لمبا جائے گا. جوان مولا کے چاہنے والوں، مولا کے غلاموں، پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک، مولانا سے لے کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے، پورے جوش میں، زور سے کھل کے جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی، یا علی یا علی مدد حق نعرے محمد آل محمد صلوات. جو بات اس منبر سے میں پڑھ رہا ہوں، دشمن پیغمبر، اس نے صرف نبی پہ ہذیان کا الزام دیا. قرآن نے کہا ولد الحرام ہے، ابھی بطول بھی ناراض ہو جائے تو کیا ہو؟ گستاخ رسول بھی ہو جائے، گستاخ بطول بھی ہو جائے تو کیا قیامت ہو جائے گی؟ اور قرآن جسے ولد الحرام کہے، اس کے قتل کی مذمت کرنا، کیا مطلب ہے؟ دعائے صنم قریش میں ہے کہ اس کی طرف میل طبیعت اور خیال کا بھی رکھنا لعنت ہے. ہم تو اگر وہاں مذمت کی اور کہنے والے نے کہا کہ وہ ابو لولو فیروز وہ تو مجوسی تھے، ہائے کمال بغض کا اظہار ہے. وہ سرکار ابو لولو حضرت فیروز کا مرتبہ عالی یہ ہے کہ جب نامہ چاک کیا کرنے والے نے تو سیدہ نے کہا جیسے تو نے میرا نامہ چاک کیا ایسے ہی تیرا پیٹ چاک ہو، ایسے ہی تیرا شکم چاک ہو. تو سیدہ کی آرزو جس کے ذریعے پورا ہوئی اس کو کہتے ہیں سرکار ابو لولو. مجوسی تھے تو سرکار حضرت ابو لولو کا بڑا مرتبہ ہے. جب یہ آواز پہنچے گی، جب یہ ویڈیو جائے گا، نہ جانے کتنے دلوں پہ بجلیاں گر جائیں گی. ادھر والوں کو لگی تو لگی، وہ تو کہیں گے بھئی ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن جو ادھر سقیفہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو زیادہ آگ لگی. جو ادھر سقیفہ بنانے کی کوشش میں ہے ان کو آگ لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے لیے ہم ہیں درمیان میں کھڑے ہوئے. ہماری روٹی نجف سے آتی ہے، ہمارا حسین ہمیں دیتا ہے، شہزادی ڈیوٹی لگاتی ہے تو جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، انہی کے در سے پلے، انہی کے حق کے لیے بولیں گے. یعنی حد ہو گئی.
کہ سرکار ابوالولو کی توہین کی جائے، قاتل زہرا کے قتل کی مذمت کرنا، قاتل زہرا کے قتل کی مذمت کرنا قتل زہرا میں حصہ لینا ہے۔ اگر حالات ایسے ہو گئے کہ صاحب نہیں بھائی، حالات ایسے ہیں، سب مارے جاتے ہیں کرتے تو مارے جاتے ہیں تو مرنے دیجئے، مگر قاتل زہرا کی تعریف نہ کیجئے۔ سعودی میں نہیں ہے، جہاں تقیہ کا امام نے حکم دیا وہاں ہر مومن جانتا ہے کہ تقیہ کہاں کرنا ہے، لیکن اپنوں کے درمیان میں قاتل زہرا کے قتل کی مذمت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قاتل زہرا کو دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اچھا جانتے ہیں، اور جب ایسا ہے تو دعائے صنم قریش کی زد پر ہیں۔ تو آج میں نے قرآن مجید سے فیصلہ سنا دیا، اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ قرآن حرام زادہ کہہ رہا ہے، قرآن ولد، ارے صاحب یہ منبر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہی تو اللہ کے نبی نے سنایا ہے، وَتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، یہی تو آیت آئی ہے۔ اللہ دشمن معصوم کے لیے اللہ کی دی ہوئی تہذیب یہ ہے کہ دشمن معصوم کو حرام زادہ ماننا ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی لا یبغضک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام، اے علی تیرا دوست حلالی، تیرا دشمن حرامی۔ تو یہ زبان کس کی ہے؟ اس کی ہے جس کے لیے اللہ نے اخلاق کی سند دیتے ہوئے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی ہے، میرے حبیب آپ اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ جسے اللہ اخلاق کی سند دے رہا ہے، وہ پروردگار جسے اخلاق کی سند دے رہا ہے، اس کا حبیب ہے احمد مختار، حیدر کرار کے لیے کہہ رہا ہے تیرا دشمن حرامی ہے۔ جب علی کا دشمن حرامی ہے تو دشمن کون؟ اب اس کی شناخت ہونا ہے۔ ملا ازر میں موجود ہے، پوچھا گیا کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے لیکن آپ کے مخالف کو بھی مانتے ہیں، کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، یہ حق کو باطل سے ملاتے، ان کے پیچھے نہ پڑھنا۔ وہ جو ہمارے ساتھ ہمارے دشمن کی محبت کو شریک کرے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، یہ نجس ہے۔ پاک اور نجس میں اتحاد نہیں ہوتا، نجس سے نجس ملتا ہے، پاک سے پاک ملتا ہے۔ کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، یہ تصائبان تطہیر ہے۔ ان کے مقابل میں جس کو لاؤ گے، جو مقابل میں آئے گا وہ نجس ہے۔ دین اللہ کا پاک ہے، اہل بیت پاک ہے، ان کی محبت جس کے دل میں آتی ہے وہ پاک ظرف ہے، وہ پاک دل ہے، وہ پاک خون ہے۔ اہل بیت کی محبت حلالی ہونے کا سب سے بڑا روحانی ڈی این اے ہے۔ کیسے پتا چلے کون حلالی ہے کون حرامی ہے؟ عرب میں جب نکاح نہ ہوئے تھے، کہا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کون حلالی ہے کون حرامی ہے؟ کہا جب میرا علی آئے تو کندھے پہ بچوں کو لے لینا، بتانا دیکھو یہ علی آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بچہ دیکھ کے مسکرا دے تو تیرا ہے، اگر دیکھ کے کہے مجھے محبت نہیں تو تیرا نہیں ہے۔ علی معیار الولد ہے، حلال و حرام ہونے کا معیار۔ یہ آخری دور ہے، ان چیزوں کو پڑھنا، ان چیزوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ علی کی ولایت واجب، علی کی ولایت اوجب، علی کے دشمن سے اظہار بیزارگی ہر حال میں واجب ہے۔ موقع نہ ملے تو دل سے برا سمجھنا واجب ہے، موقع ملے تو زبان سے برا کہنا واجب ہے۔ تو جو چیز ہے آج حیرت ہوتی ہے کہ ماتھے پہ جن کے شیعہ لکھا ہے
وہ اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں کہ تبرہ کریں کہ نہ کریں. سڑک کی بات اور ہے, گھر کی بات کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پیدا ہوئے ہی نہیں. بھائی گھر میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے, لعنت کرے نہ کریں, کیا مطلب ہوا؟ اگر دار پہ جانا ہوتا تو کیا کرتے؟ غیروں سے تقیہ ہے, اپنوں سے تھوڑا ہی ہے. مجمع عام کی بات الگ ہے, گھر کی بات الگ ہے. گھر میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شہادت زہرا پہ یقین نہیں ہے. جسے شہادت زہرا پہ یقین ہو وہ قاتل زہرا سے تبرہ کرے گا, اور جسے یقین ہی نہ ہو وہ نہیں کرے گا. تو عزیزان گرامی, یہ چیز جو ہے مذہب کی بنیاد ہے. اللہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا, اسی دین کو جو علی والا دین ہے, جو غدیر والا دین ہے, جو حسین والا دین ہے. ابھی تو ایسے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں, مجالس پڑھنے جاتا ہوں, نام کے آگے لکھا ہے چشتی صابری, مگر خطرناک قسم کے تبرعی. کمال ہے. اجمیر پڑھ کے آ رہا ہوں, نیچے درگاہ میں, اوپر نہیں تارا گڑھ پہ تو جو ہے وہ سب جانتے, نیچے درگاہ والے خدام وہیں پڑھ کے آ رہے ہیں. ایک صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ کہ بولے حضور, وہ ایک پیر سراج میاں چشتی بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ بھائی وہ تینوں کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن وہ دوسرا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا, بیوی کا مسئلہ. اور فوری انہوں نے چھٹتے ہی وہ دلائل کے انبار لگا دی. کہا کہ جو زہرا جسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے, جو نبی کو زہر دینے کی کوشش کرے, جو وقت کے امام سے بغاوت کرے, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس کا نام عزت سے لوگے؟ ہم پریشان. میں اجمیر کی بات کر رہا ہوں, میں آ رہا ہوں جہاں سے. آج بھی نہ جانے کتنے چشتی وارسی صابری ہیں, میری نظر میں تو بہت ہیں میرے ملنے والے, جو کھلے عام تبرہ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, حیدرآباد کا میں ہوں. حیدرآباد میں خانقاہ صابریہ ہے, مکہ مسجد, تاریخی جو مکہ مسجد ہے اسی میں. وہاں کے جو متولی اور پیر طریقت سلسلہ صابریہ کے تھے مولانا سید صابر حسینی چشتی, ان کے لیے جسٹس حامد بن شبیر صاحب نے کلمۃ الحق میں لکھا, اور جسٹس حامد بن شبیر صاحب کنورٹڈ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ کامران میاں, میں نے اپنی آنکھوں سے اس بورڈ کو جو دیکھا ہے, میں نے اپنی کتاب میں لکھا کلمۃ الحق میں. صابری صاحب نے جو کلمۃ الحق میں, اور آج بھی ان کا گھرانہ اس بات کو آج بھی ان کے گھر والے مانتے ہیں, وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. وہ 120 سالہ اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. ان کے بعد ان کے بیٹے وائس چانسلر ہوئے, ان کے بعد ان کے پوتے وائس چانسلر ہوئے. وقت کے بڑے بڑے علماء ان سے درس لیتے تھے. لیکن جب ان کی حق سمجھ میں آیا تو انہوں نے چیلنج دیا, اور جو چیلنج دیا, جو یہاں کے لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہاں والا بولا یہاں وہاں کچھ نہیں ہوتا, جو عالم ارواح میں علی کو مان کے آیا کہیں بھی رہے وہ علی کا ہوتا ہے, جو وہاں مان کے نہیں آیا وہ یہاں رہ کے بھی علی کا نہیں ہوتا, اور جو وہاں مان کے آیا وہ کہیں بھی رہے ڈیوٹی مولا کی کرے گا. سید صابر حسین صاحب چشتی قبلہ علیہ رحمت و رضوان اپنے گھر پر بہت بڑا بورڈ لگاتے, اور پورے شہر کے علماء کو دعوت دیتے, اور کہیں کہ سنو اے اہل دکن, ہے تمام علماء دکن, یہ میرا اعلان ہے بحیثیت متولی, بحیثیت چشتی, بحیثیت پیر کے, میں یہ اعلان کرتا ہوں جو خلفائے ثلاثہ کے ایمان کو قرآن سے ثابت کر دے, میں اسے 1,00,000 اشرفی دینے تیار ہوں. آئے شہر میں صاحب ہنگامہ ہو گیا حیدرآباد میں. جن آنکھوں نے یہ منظر دیکھا وہ ہم سے کہتے اب تو بہت بوڑھے ہو گئے, کچھ گزر گئے, اب ایک آدھ بچے. کامیاں ہماری نگاہوں میں منظر عالم یہ تھا کہ جنگل کی آگ کی طرح شہر میں خبر پھیلی, ہزاروں لوگ پہنچے کہ گھر پہ لکھا ہے. انٹرویو ہوا, انہوں نے کہا ہاں بھائی میں نے یہ پڑھا ہے, مجھے ان کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا. جب ان کا ثابت نہیں ہوتا ایمان تو میں کیسے جو جس کا ایمان ثابت نہ اسے خلیفہ مانوں. تو یہ گھر میں نہیں کہا, یہ دروازے پہ لکھ کے لگایا, کہا جسے گھر میں آنا ہو ان کا انکار کر کے آئے. تو کہا حضرت اپنے گھر پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جس کے لیے نبی کا گھر بن ہو گیا, میں اپنے گھر میں اس کے ماننے والے کو کیوں آنا.
یہ کوئی ایسے آدمی نہیں تھے. ایک دو تین پہ یہ مطلب تمام چیزیں کلمات الحق میں موجود ہیں. اور وہ سیشن جج تھے جسٹس تھے. ان کے بھائی علی بن شبر کلیکٹر تھے اور دونوں سنی سے شیعہ ہوئے. شیعہ ہونا اعلیٰ دماغوں کا کام ہے جو حق کو سمجھ کے آئے. مولانا مقبول احمد ہے, سر امداد امام ہے, کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے. مولانا مقبول احمد کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, سر امداد امام, مصباح الظلم جن کی کتاب ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں. حافظ امیر الدین الحنفی جنہوں نے فلک النجات لکھی, جنہوں نے ابطال استدلال لکھی, ابطال استدلال. امیر الدین حافظ امیر الدین حنفی جن کی کتاب پر علماء عراق کی تقریض موجود ہے شیعہ علماء کی کہ اتنا بڑا عالم تھا. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. ملا اسماعیل دیوبندی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. تو مولانا صابر حسین صاحب چشتی قبلہ نے حیدرآباد میں اپنے گھر کے اوپر جو تختی لگائی, مجھ سے بذات خود جسٹس حامد بن شبیر صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے میاں اپنی آنکھوں سے وہ بورڈ اپنے زمانے میں آخری عمر تک دیکھا ہے, ان کے بیٹے کی دور میں بھی رہا. تو یہ عقیدہ ہے جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے دشمن زہرا کی تو اس کے بعد کسی سے رکا نہیں جاتا. جب مظلومیت زہرا ثابت ہو جائے, جب مظلومیت اہل بیت ثابت ہو جائے تو پھر ظالم سے کمپرمائز نہیں ہوتا. آپ یہاں پیدا ہو گئے, پلے بڑے ہوئے, عزاداری کے کلچر کو رسم سمجھ کے مجلسوں میں شرکت کی اور چلے گئے. اب بعد میں پتہ چلا کہ فلاں نے یہ کتاب لکھی, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں عالم یہ کہتا ہے, شک میں پڑ گئے. اگر عالم ارواح سے ان کی ولایت کا اقرار ہوتا تو اجٹ گوار بھی ہوتے. تو بڑے سے بڑا عالم اگر دشمن زہرا کے حق میں ذرا سا احترام کا لفظ کہتا تو اٹھ کے چلے جاتے. یہی حقیقت ہے. حق زہرا اور حق اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بڑے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے, حلال ہونے کی ضرورت ہے, حلالی ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ پردے سب نے ڈالیں. اگر پردے ہم بھی ڈالیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہاں تو تبرہ پڑھ نہیں سکتے. شیعہ بدنام ہے کہ بھئی یہی تبرہ پڑھتے ہیں, دوسرے پڑھتے نہیں. اب یہاں پڑھو تو نہیں نہ, تو پھر کہاں جائیں؟ ارے بھائی مجلسوں کا بائیکاٹ کرو, کیوں؟ تبرہ پڑھتے ہیں. جب کچھ نہ ملا, ارے بھائی علماء کو برا کہتے ہیں. جو علماء اہل بیت کے حق میں بولتے ہیں, اہل بیت کے حق میں لکھتے ہیں, ان تمام علماء و مراجع کی قدموں کی دھول کو ہم اپنی آنکھ کا سرما بنانے تیار ہیں. لیکن جو اہل بیت کے حق کے خلاف بولے اس سے تبرہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, فرض ہے. ہم اسے عالم ہی نہیں مانتے. عالم وہ ہے جو اہل بیت کے علم اور اہل بیت کے حق کو پہچانے اور پہنچائے. جو ان کی فضیلت پہ پردہ ڈالے وہ عالم کیسا, جو ان کے حق کو چھپائے وہ عالم کیسا, جو ان کے دشمن کی تعریف کرے وہ عالم کیسا. پہلے عالم ہونے کا معیار یہ تھا, ارے بھائی یہ فضائل علی پڑھتے ہیں, ارے بھائی یہ خوب مناظرہ پڑھتے ہیں, ارے بھائی عرفان پڑھتے ہیں, ارے بھائی حق زہرا پڑھتے ہیں. آج معیار کچھ اور ہو گیا, تبلیغی جماعت کا معیار بنا لیا. مجلس اور جلسے کا فرق تو ہونا چاہیے. باہر والوں میں ہم میں فرق کیا رہے گا کہ وہاں فضائل تو پڑھے جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے, جلسے یاد حسین ہوگا, یاد حسین. ہم مجلس کرتے ہمیں یاد کی ضرورت نہیں ہے, یاد وہ کرے جو بھول جاتا ہو. ہم تو مجلس کرتے ہیں, وہاں جلسے یاد حسین ہوتا ہے اور یاد حسین کے نام پر معاویہ کے فضائل, جلسے یاد حسین کے نام پر فضائل معاویہ. ارے یاد حسین کا جلسہ, اس میں بولے یزید برا تھا, معاویہ برا نہیں تھا. یہ ہے جلسے یاد حسین, یہ مجلس حسین ہے. یہاں پر ہم شروع ہوتے ہیں کہ بھئی ہم قاتل پہ لعنت کرتے. قاتل کون؟ شمر. شمر سے پوچھا تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا مجھے کیا پتہ ہے, میں تو عمرو بن سعد کا سپاہی ہوں. کہا عمرو بن سعد پہ لعنت.
کہا مجھ پہ کیوں لعنت کر رہے ہو؟ میں تو نوکر تھا ابن زیاد کا. کہا ابن زیاد پہ لعنت. ابن زیاد نے کہا میں تو گورنر ہوں, تجھے کس نے بنایا؟ کہا یزید پہ لعنت. یزید نے بنایا. یزید پہ لعنت. کہا یزید کو کس نے بنایا؟ کہا معاویہ نے بنایا. کہا اس پہ لعنت. کہا معاویہ کو کس نے بنایا؟ چلیے نا اوپر. معاویہ کو کس نے بنایا؟ معاویہ کو کس نے بنایا؟ معاویہ کو, بنو امیہ کو کس نے مضبوط کیا؟ تو قاتل حسین پہ بھی لعنت کرو, اور جو قاتل حسین کو کرسی دے اور اسے مضبوط کرے اس پہ بھی تو کرو. لیکن سب جانتے ہیں بقول غزالی کے ابن حجر مکی کی سوائق مورخ آپ تو اردو میں رضا اکیڈمی سے بریلویوں نے چھاپ دی ہے, اور مذاق العارفین احیاء العلوم کا ترجمہ غزالی کی موجود ہے, دونوں میں موجود ہے. کہا مقتل حسین نہ پڑھو. کیوں نہ پڑھو؟ اس لیے کہ اگر مقتل حسین, شہادت حسین پڑھا جائے گا تو خون حسین کی چھینٹیں صحابہ کے دامن پہ جاتی. تو لہٰذا مجلسوں میں نہ جاؤ, یا مجلسوں میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا ایک ہی یزید نہیں ہے, بہت سے یزید ہیں. ایک ہی شمر نہیں ہے, کئی شمر ہیں. لہٰذا وہاں پہ قاتل بے نقاب ہوتا ہے. تو ان مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ قاتلان حسین کو بے نقاب کرو, قاتل زہرا کو بے نقاب کرو. اگر ان مجلسوں میں پردہ ڈال دیا گیا تو جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, جب ان کی اولادیں ہوں گی تو ان کے درمیان میں پیش کرنے کیا رہے گا؟ وہ قصہ خیبر و خندق جو سب مانتے ہیں, لیکن حق زہرا کو کوئی نہیں مانتا سوائے ہمارے. لہٰذا ہم تو یہ پڑھتے ہیں اور یہی پڑھتے رہیں گے. اس کا مطلب ہم کسی عالم کے خلاف ہے, کسی مولانا کے خلاف ہے, ہم کو کسی سے بھائی کوئی مطلب ہی نہیں. ہمیں صرف یہ مطلب ہے جو 14 کا ہے وہ ہمارا ہے. جو 14 کے خلاف بولے گا ہم اس کے خلاف بولے گا. اسی کا نام شیعت ہے. ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکتے جو 14 کے خلاف بولے, چاہے ادھر والا بولے چاہے ادھر والا بولے. ادھر والا بولیں گے اس پہ بھی لعنت, ادھر والا بولے گا اس پہ بھی لعنت. ہمارا معیار ایک ہی ہے. اگر اس معیار کو آپ اگر ٹیگ لگاتے ہیں, لیبل لگا کے سوچتے ہیں کہ اس سے ہم ڈر جائیں گے, تو اس سے کیا ڈریں گے؟ دار سجاتے اور دیکھتے کہ ڈرے کہ نہیں ڈرے. ٹیگ لگانے سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ لیبل لگانا, پروپگنڈا کرنا, یہ کچھ نہیں. یہ معاویہ اتنے پروپگنڈے کر چکا مگر علی کی ولایت کا ذکر نہ رک سکا. نہیں, یہ نہیں. مجلس عزیزو, مجلس ہو. شیعہ ہو تو پھر شیعہ رہو, کم رہو مگر اہم رہو. کم ہو مگر اہم ہو. ہمیں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ حق بیانی کے لیے مجمع نہیں دیکھنا ہے. حق بیانی کے لیے گاہک دیکھ کے مال دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے. جو حق ہے وہ حق ہے, پڑھا جائے گا. علی کی ولایت پڑھی جائے گی, حسین کی شہادت پڑھی جائے گی, اور اس میں جو زد پہ آتا ہے آ گیا. اس کا ہم کیا کریں؟ صنم قریش ہم پڑھ رہے کہ آپ ہمارے والے کو برا کریں. بھائی میں صنم قریش پڑھ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, یہ ہے کربلا میں جو دین بچا وہ غدیر والا دین ہے. کربلا میں جو دین بچا وہ ولایت والا دین ہے. تو جو دین اللہ جس دین سے راضی ہے وہ غدیر والا دین ہے, اور جو بندوں نے دین بنا لیا وہ سقیفہ کا دین ہے. کربلا میں 2 دین ہیں, ایک غدیر والا دین حسین والا, دوسرا یزیدی لشکر کا دین سقیفہ والا. اختتام پہ عرض کر رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ کربلا کیا ہے؟ 2 دین کا اختلاف, 2 دین کی جنگ ہے. ایک دین علی, کھل کے کر رہا ہوں, کھل کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں. نفس المحموم میں بھی ہے, ہماری اور کتابوں میں مقاتل میں موجود ہے, بہار الانوار میں بھی ہے, سب میں. کربلا کی جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ ولایت علی. لفظوں کو بدل کے کہوں, دین علی. لشکر یزید سقیفہ یعنی دین عثمان. جسے برا لگ رہا ہے وہ مجھ سے حوالہ پوچھے. حوالہ دینا میرا کام ہے. میں اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کرتا ہوں, پھر حوالہ دیتا ہوں تاکہ کوئی حوالہ اسکینڈل نہ بن سکے. کربلا میں 2 دین کے ماننے والوں کی جنگ.
دین خدا، دین مصطفیٰ، دو دین خدا و مصطفیٰ ہے، وہ دین مرتضیٰ غدیری دین، یہ ہے حسین والا دین۔ لشکر یزید میں نماز ہے، سب کچھ ہے، کا کون سا دین؟ کا دین عثمان۔ میرا تجزیہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جب مقابلہ ہوا حضرت بریر ہمدانی اور معقل ابن یسار کا، معقل ابن یسار ملون نے جو لشکر یزید کا سپاہی تھا، سرکار بریر ہمدانی سے کہتا ہے، بریر ارے تم تو کوفے کے بہت بڑے قاری ہو جو لوگوں کو قرآن اچھا پڑھاتے تھے۔ بولے ہاں۔ بولے ایک بار میں نے تم سے سنا تھا کہ عثمان نے خود پہ ظلم کیا۔ بولے ہاں میں نے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ معاویہ گمراہ ہے، تو حضرت بریر نے کہا تب بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں۔ حسینی سپاہی ہے، ماحول دیکھ کے بات نہیں کر رہا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ بریر ہمدانی نے معقل نے کہا کیسے پتا چلے یہ کہ تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں؟ کا مباہلہ کر۔ مباہلہ ہوا، دونوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کی۔ ادھر معقل نے کہا، ادھر بریر نے بھی کہا، حضرت بریر ہمدانی نے کہا پالنے والے ہم دونوں میں جو حق پر ہو اس کے ہاتھ سے مخالف مارا جائے۔ بریر ہمدانی کمزور تھے، ضعیف تھے، بزرگ تھے، بڑی عمر والے تھے۔ معقل توانا جوان تھا۔ دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، دو ضربیں چلتی ہے، پہلی ضرب معقل کی پڑتی ہے بریر پر، مگر ایسے جیسے ناخن کی خراش اور تلوار کی۔ ولایت علی بچا رہی ہے، ولایت علی ڈھال بن رہی ہے۔ اب بریر نے کہا اب میرے حملے کی بات ہے، یا علی کہہ کے جو ضرب لگائی، معقل کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، معقل کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مگر عزیزو اس نے کہا کہ میں دین عثمان پر ہوں۔ بریر نے کہا انالا دین علی، سرکار علی اکبر، ان کے بھی رجز میں انالا دین علی، ہم دین علی پر ہیں۔ تو جو حسینی سپاہی اور حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کا نعرہ تھا ہم دین علی پر ہیں، یزیدی لشکر کا نعرہ تھا ہم دین عثمان پر ہیں، دین علی ولایت علی کا نام ہے۔ تو کربلا میں حسین جس دین کے لیے شہید ہوئے وہ علی کی ولایت ہے۔ اب آپ دونوں میں دیکھیے، جو لشکر یزید دین عثمان پر تھا، آج تک یزید پہ لعنت پڑھنے میں وہاں اختلاف ہے، اور جو دین علی کے ماننے والے تھے، جو دین حسین کے ماننے والے ہیں، آج تک یزیدی لعنت پر اتفاق ہے کہ یزید ملعون ہے۔ وہاں یزید پہ لعنت میں اختلاف، دو تین علماء نے لعنت کی، سب کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کرو۔ کیوں؟ یزید پہ لعنت کرو گے تو دین عثمان کا کیا ہوگا؟ اب کربلا میں جو دین بچا وہ دین علی، دین علی یعنی ولایت علی۔ تو اب جب ولایت علی ہے تو کربلا میں کیا بچا؟ علی کی ولایت بچی۔ علی کی ولایت کیا؟ نماز، علی کی ولایت روزہ، علی کی ولایت حج، علی کی ولایت اسلام، علی کی ولایت قرآن، پورا دین۔ کچھ ہمارے نادانوں نے کہا کربلا میں نماز بچی، نماز بچی، نماز بچی، نماز کے لیے شہید ہوئے۔ یہ کہاں سے نعرہ لائے بھائی؟ نماز بچی ٹھیک ہے، مگر صرف نماز نہیں بچی۔ اگر نماز بچی تو کیا روزہ نہ بچا؟ روزہ بچا تو کیا حج نہ بچا؟ تو یہ کہیے سب کچھ بچانا، یہ کہنا کہ نماز بچی، نماز بچی، نماز بچی، نماز، تو اس کا مطلب یہ ہوا نماز کے لیے ہی جنگ ہوئی۔ اور بعض تو کہنے لگے ہاں بھائی نماز ہی کے لیے جنگ ہوئی ہے، نماز ہی کے لیے جنگ ہوئی ہے۔ تو یہ بتاؤ حسین کیا ہے؟ امام ہے یا روزہ ہے؟ بولے ارے بھائی امام ہے، امامت کہاں ہے؟ اصول میں۔ نماز کہاں ہے؟ فروع میں۔ کبھی بھی ادنا کے لیے اعلیٰ قربان نہیں ہوتا، اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کیا جاتا ہے۔ فروع کو اصل پہ قربان کیا جاتا ہے، میاں اصل کو فروع پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کیا جائے گا، اعلیٰ کو ادنا پہ قربان نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے علی کی ولایت وہ اعلیٰ چیز ہے جو یہ نہ پہنچتی تو کوئی نبوت کا کام ہی نہ ہوتا۔ اس لیے کربلا میں علی کی ولایت بچی تو سب بچ گیا۔ نماز کے لیے جنگ کی کا مطلب یہ ہوا نماز فروع دین ہے، فروع دین کے لیے جنگ کی نہ، وہ نماز وہ فروع دین ہے۔ حسین اصل الاصول ہے۔
اگر نماز کے لیے دین، اگر نماز کے لیے جنگ ہوتی، صرف نماز، لفظوں پہ غور کرنا، پروپگنڈا نہ کرنا، لفظوں پہ غور کرنا، صرف نماز کے لیے جنگ نہیں، نماز بھی بچی بھی، کیوں؟ علی کی ولایت ہی بچی، اس لیے نماز بھی بچی۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، یہاں کے مشہور اور بڑے خطیب، تو میں حصر کر رہا ہوں ولایت پر۔ ولایت ہی بچی تو نماز بھی بچی۔ اگر نمازی کے لیے جنگ ہوتی تو جب سرکار حبیب ابن مظاہر اور سید زہیر، واقعہ ہے کہ نہیں ہے کربلا کا، نماز پڑھ لو، کیا فرمایا کہ مولا آپ کے جد کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ کہتے کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ نماز ہی کے لیے میں لڑ رہا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔ کہ مولا آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا۔ بتا دیا دیکھو ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کیا جاتا ہے، یہ ولایت کی جنگ ہے، نماز کی نہیں ہے۔ میرے چھوٹے بھائی سمجھے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پروپگنڈا ہے نماز بچی، صرف نماز کا نعرہ نہیں، پورا دین بچا۔ ارے صاحب ایسی چیز پڑھیں گے، نماز کون پڑھے گا؟ کیوں نہیں پڑھے گا؟ یہ چیز تو آپ آج کہہ رہے ہیں صرف نماز بچی، جس زمانے میں یہ نعرہ نہیں تھا سب نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو نئے نعرے نے سب کچھ خراب کیا ہے۔ عمل بچا، عمل اس لیے بچا کہ خیر عمل بچا، عمل اس لیے بچا، نماز عمل، روزہ عمل، یہ سب اس لیے بچے کہ خیر عمل، علی کی ولایت بچی۔ حسین نے جس کے لیے قربانی دی، علی کی ولایت۔ اور کتاب الارشاد میں خطبہ موجود ہے، اور ہمارے تمام مقاتل میں، کہ مولا نے ایک جگہ پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یہ ہماری ولایت کی جنگ ہے۔ اس کے بعد پھر نہ کہنا، اور نہ یہ پروپگنڈا کرنے کی ضرورت ہے بے نمازی بے نمازی، کبھی حسینی استغفر اللہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ نماز قضا کر لے گا مگر اس کو بے نمازی کہنا جائز نہیں ہے۔ منکر نماز کافر ہے، لیکن جو نماز قضا کرتا ہے گنہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مومنین سے بدگمانی نہ رکھو، اور آپ ہر عزادار کو، ہر مومن کو اگر بے نمازی سمجھیں تو بے نمازی دوسروں کو وہ سمجھتا ہے جو اچانک نمازی ہو جاتا ہے۔ جو شروع سے نماز پڑھتا آ رہا ہے، اب دیکھیے جو شروع سے نماز پڑھتا آ رہا ہے وہ کہے گا کہ میاں میں چلتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلے گا، پڑھ کے آ گیا، باہر گفتگو کی، بھائی آپ نے پڑھی، ارے بھائی میں نہیں پڑھ سکا، دوسروں سے بات چل رہی تھی، ابھی پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ بحث نہیں کرے گا، ہیں اتنی دیر دیکھیے 10 منٹ میں نے پڑھ لی، آپ کیا بات کر رہے، کیوں نہیں پڑھے؟ تو پتہ چلا بھائی کب سے پڑھ رہے؟ بولے بھائی 4-6 مہینے ہوا ہے۔ کیا عمر ہے؟ 40 سال۔ 40 سال میں 4 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، اور 50 برس والے آدمی کو بے نمازی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی تبلیغ ایسے کرو کہ سامنے والے میں ضد پیدا نہ ہو۔ ارے بھائی سید صاحب نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا، سید الشہداء یاد آتے ہیں بھائی جب سجدہ کرتے ہیں، تسبیح زہرا پڑھتے ہیں، زہرا یاد آتی ہے۔ نافلہ کی اگر پابندی کروانا ہو کہیے کہ سید الشہداء نے کہا تھا یا اختی لا تنسی نافلۃ اللیل، کہ میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولو۔ تو تبلیغات کرنا ہو تو مولا کے اقوال سے کیجئے نا، ڈراتے کیوں ہیں؟ ضد کیوں پیدا کرتے؟ عزاداری سے کیوں ٹکرائے؟ لو اتنی دیر میں نماز ہو جاتی تھی، اب بیٹھ گئے مجلس میں جا کر، یہ ٹکراتے کیوں؟ عبادت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ جب عبادت سے ملتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ جب روزہ رکھا جائے گا تو عبادت سے ملتی ہے، ٹکراتی کہاں ہے؟ عزاداری سے ٹکرانا نہیں ہے، قضا ہو گئی، ادا ہو جائے گی، مگر مجلس کو نماز سے ہرگز نہ ٹکرائیں۔ نمازی بننے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز آل محمد کی ولایت کا نام ہے۔ روزہ رکھنے کی سخت ضرورت ہے، آل محمد کی ولایت کا نام ہے۔ عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ عمل خیر عمل سے ہمیں ملا ہے۔ ہماری نمازیں قبول ہے، سقیفہ والوں کی نہیں ہے۔
ہمارے ہی روزے قبول ہیں. اللہ کو، جنت کو، رحمتوں کو جن نمازوں کا انتظار ہے وہ خاک شفا والی نمازیں. جب عبادتیں ہمیں قبول ہے تو جنت کے دروازے پر جو نعمات جنت نمازیوں کے لیے رکھے وہ علی والی نمازیں، وہ حسین والی نمازیں، وہ غدیر والی نمازیں، وہ آل محمد کی محبت و ولایت والی نمازیں، غیروں کی نہیں ہیں. اس لیے ان کی محبت میں پڑھوں. کیونکہ شہزادی زینب نے اس حالت میں عبادت کی کہ ایک مرتبہ جب زندان میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. کہا میرے لال میں کیا کروں، کربلا سے زندان شام تک آتے آتے تجھے سنبھالتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے میں اس انداز سے پہنچی ہوں کہ میرے پیر کانٹوں سے فگار. نقاہت اس درجہ ہے کہ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا. بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو جب عبادت کرو تو ان کی مظلومیت یاد آئے، دو آنسو نکلے تو دونوں عبادتیں ساتھ ہو جائیں گی، عزاداری بھی اور نماز بھی. اور پھر وہ زینب ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو آج ہم حسین کو نہ پہچانتے. زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما اگر نہ ہوتی تو آج ہم حسین کو نہ پہچانتے. مدینے والوں نے کہا تھا حسین آپ زینب کو لے جا رہے، ام کلثوم کو کم سے کم اپنی بہن کو نہ لے جائیں. تو کہا میرے نانا کا حکم ہے، جو ان کا حکم ہے وہی کروں گا، میں اپنے سے نہیں کر رہا. پتہ چلا بعد کربلا اگر شہزادی زینب و ام کلثوم نہ ہوتی واقع کربلا ایک حادثہ بن جاتا. پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں قزاق تھے، انہوں نے پہچانا نہیں، قتل کر دیا، مال لوٹ لیے. انہیں کیا پتہ رات کا اندھیرا، جنگل ہے، عراق کا جنگل ہے، نینوا ہے، انہیں کیا پتہ. تو سب کے سب قاتل چھپ جاتے. شہزادی زینب ساتھ تھی، ام کلثوم ساتھ تھی. طلہ زینبیہ سے بہن دیکھ رہی تھی ایک ایک قاتل کون ہے میں جانتی. شہزادی زینب نے طلہ زینبیہ سے قاتلین کو ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد میں خطبے جو دیے تو وہاں پہچانوایا کہ دیکھو یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے. اگر شہزادی نہ ہوتی تو قاتل حسین کا پتہ نہ چلتا. آج جو حسینیت، آج جو ہم ولایت پڑھ رہے، آج جو ذکر شہادت کر رہے، آج جو ذکر عزا کر رہے، عزیزان گرامی یہ صرف اس لیے کہ شہزادی زینب کا فیضان ہے. حسین پر مصیبتیں جہاں ختم ہو گئی اس کا نام ہے کربلا، اور زینب پہ مصیبتیں جہاں سے شروع ہوئی اس کا نام ہے کربلا. جہاں سے مصیبتیں شروع ہوئی اس شہزادی کے لیے کیا کہا جائے، ام المصائب، مصائب کی اصل، مصائب کی ماں، مصائب کا مرکز. جب عالم طفلی میں تھی تو ماں کو اس عالم میں دیکھا کہ ماں کمر جھکائے چل رہی. تھوڑا سا سن اور بڑھا، تھوڑا سا سن اور بڑھا تو دیکھا کہ بابا کا سر شگافتہ ہے، جبریل کا نوحہ ہے. تھوڑے دن اور گزرے، 6 مہینے گزرے، اور جب مدت ہوئی تو چند دنوں کے بعد دیکھا کہ حسن، امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جگر کے ٹکڑے تشت طلا میں نظر آ رہے ہیں. تشت میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے. ہائے اس شہزادی کو کب خوشی نصیب ہوئی. مدینے میں رہتی تھی تو دیکھتی تھی کہ سب کے گھر والے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے، کسی بھی گھر دعوت ہو کچھ بھی ہو، لوگ آ کے کہتے، شہزادی عورتیں کہتی کہ شہزادی اپنی مادر گرامی کو بھی لے کے آئیے. تو رو کے کہتی بھائی تمہاری مائیں اس قابل ہے کہ تم ہمارے گھر آ سکتی ہو، لیکن میری ماں اس سن میں لکڑی پکڑ کے چلتی ہیں، عصا ٹیک کے چلتی ہے، کمر خمیدہ ہے. اس شہزادی کو خوشی ملی کب؟ جیسے امام حسین کی ولادت پہ رسول اللہ روئے ایسے ہی شہزادی زینب کی ولادت پر روئے. جب گودی میں دیا گیا تو رونے لگے، یا رسول اللہ یہ بڑی نواسی ہے، آپ کی گود میں رو کیوں رہے؟ کہا فاطمہ میری یہ بچی بہت مصائب اٹھائے گی
اللہ اکبر، پوری زندگی مصائب ہی دیکھی شہزادی نے۔ ماں کو کمر خمیدہ دیکھا، باپ کا سر شکافتہ دیکھا، بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، پھر اس کے بعد سفر مدینہ دیکھا، پھر راہ کربلا پہنچی، پھر کربلا پہنچی تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں دلوں کو دہلا رہی تھی، اور یہی کہتی تھی کہ بھیا کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں آئے گا؟ کبھی بچوں کو سنبھال رہی ہے، کتنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ خیمے ہٹائے جائیں، حکم مولا ہے، مولا عباس خیمے ہٹا دیتے ہیں، مگر امام حسین کو دیکھے بغیر دور جا کے روتے ہیں، کہا کہ میرے آقا حسین پہ ظاہر نہ ہو میرا گریا، تو دور جا کے روتے ہیں۔ تو شہزادی زینب پہنچتی ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا عباس، اے بیٹا عباس رو رہے ہو کیوں؟ 20 سال بڑی ہیں، 20 سال بڑی ہیں شہزادی، اپنی گودی میں ایسے پالا ہے جیسے اپنے بیٹے کو پالا جاتا ہے۔ عباس کم کہا، بیٹا زیادہ کہا۔ اور جب شہزادی نے ہاتھ رکھا، کہا شہزادی میری موجودگی میں خیمے ہٹ گئے، میری موجودگی میں خیمے ہٹ گئے۔ یہ کہہ کے اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگے، یہ بازو کس کام کے؟ شہزادی نے سیل گریہ کو روکنے کے لیے اپنے دست عصمت صغرا کو رکھا۔ جب زینب کا ہاتھ عباس کے کاندھے پہ آیا تو قلب نے سکون پایا، اضطراب سکون میں بدلا کہ نہیں، میری شہزادی کی شفقت میرے ساتھ۔ یہ زینب ہے جو عباس کو سنبھال رہی ہے، یہ زینب ہے جو بچوں کو سنبھال رہی ہے، یہ زینب ہے جو بیویوں کو سنبھال رہی ہے، یہ زینب ہے جو شب عاشور بچوں کو ہمت دے رہی ہے، یہ زینب ہے جو علی اکبر سے کہہ رہی ہے میرے لال کل تو نظر نہیں آئے گا، مگر میرے لال میں وہ ہوں کہ جس نے تیری خدمت کی ہے۔ یہی زینب ہے کہ جب عباس اجازت کے لیے آتے ہیں تو شہزادی زینب کہتی ہے عباس کتنی آسانی سے تم نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ کہتے ہوئے گریہ کرتی ہے، آپ کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ بلند ہوتے ہیں، اچانک بازو سے عبا کا دامن ہٹتا ہے، اور جیسے ہی ہٹتا ہے تو مولا عباس سرو قد زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، قدموں کی طرف نظر ہے۔ کہا عباس اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا شہزادی آپ کے بازو سے عبا ہٹ گئی ہے۔ عبا کہا میرے بھیا تو میرا بھائی ہے، عبا ہٹی ہے تو مجھ سے اجازت لے رہا ہے، عبا ہٹی تو بیٹھ گیا۔ عباس مجھے اب سمجھ میں آیا، میرا بابا کہتا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسن ہوگی، لیکن اب تیرے اجازت لینے سے سمجھ میں آیا کہ تیرے بازو ختم ہوں گے، میرے بازوؤں میں رسن بنے۔ جزاکم ربکم۔ یہ زینب ہے، حسین کی ہمت زینب ہے، حسین کی ڈھارس زینب ہے، حضرت علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لانے میں مدد کرنے والی زینب ہے۔ یہی زینب ہے جو بیویوں کو سنبھال رہی، بچوں کو سنبھال رہی، دلاسا دے رہی۔ یہی زینب ہے جو شبیر عالم تنہائی میں کھڑے ہو کر سوار ہونے کے لیے دائیں اور بائیں یمین و یسار دیکھتے تو زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے شہزادی میرے ماں جائے ابھی بہن زندہ ہے نا، آؤ سوار ہو جاؤ۔ یہ شہزادی ہے زینب۔ پھر یہی زینب ہے کہ جو بعد شہادت حسین جلتے خیموں سے بیویوں کو بھی سنبھال رہی ہے، جلتا ہوا دامن ہے سکینہ بیوی کو بھی سنبھال رہی ہے۔ پھر یہی زینب ہے کہ آگ کے شعلوں میں سے وقت کے امام کو لے کر کے اپنے دامن عاطفت میں خاردار راہوں سے شام کا سفر کر رہی ہے۔ قافلہ ہے بلا کشان جفا کا، قافلہ ہے ان کا جو راضی برضا و قضا ہے، قافلہ ہے ان کا جو صاحب تسلیم و رضا ہے، اور ابدیت کے مقام تسلیم و رضا کے اس سفر کو شہزادی صبر کے ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں امامت نے حالت بشریت میں استعانت کے لیے آواز دی، اے پھوپھی اماں میری مدد کیجیے۔ وہ مقام تھا جب راستے میں چلتے چلتے لوہا گرم ہونے لگا، شدت کی دھوپ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کہیں سے آپ گزرتے ہیں، اگر گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، اگر لوہے کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ہٹا لیتے، مگر امام کے گلے میں لوہے کا توق ہے، لوہا گرم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرا امام آواز دیتا ہے، اے پھوپھی اماں
शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ती है, मेरे लाल क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा ये तौक बड़ा गर्म है, अरे मेरी गर्दन की चर्बी पिघल रही है। शहजादी आगे बढ़ के कहती है, मेरे लाल कुछ ज़रा झुकने की कोशिश कर। कहा फूफी अम्मा क्या करूं? इधर कमर में लंगर है, इधर गले में तौक है, न सर झुक सकता है न कमर झुक सकती। कहा मेरे लाल कोशिश कर ताकि हम बीबियां अपने सरों के बालों से साया कर दें। मगर अल्लाह अकबर, इमामत की वो मंजिल है कि इमाम ज़ख्मी हालत में चलते हैं और शहज़ादी शफ़क़त का मरहम देते हुए चल रही हैं। चलते चलते सारे मार के सर किए, इमामत की मददगार बन के शाम आ गई। शाम आ गई। अब मैं यहाँ कुछ नहीं पढ़ूँगा, एक फ़िक्रा पढ़ूँगा। एक फ़िक्रे का सहारा मुझे लेना है। और जो हर साल शाम जाते हैं, अजब नहीं यही फ़िक्रा उन्हें खींचता हो। ज़ियारत शाम में मिला कि इमाम फरमाते, मेरी शहज़ादी ने जो ज़ियारत, शहज़ादी की ज़ियारत में इमाम फरमाते, अस्सलामु अलैके, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैके अय्युहल मुतहय्यरत फ़ी शाम। सलाम हो मेरा उस बीबी पर, सलाम हो मेरा उस बीबी पे जो शाम में आके हैरान हो गई कि मैं इस कुंबे को कैसे लेके चलूं। कहा क्या हुआ? कहा कि कहीं से पत्थर आ रहे थे, कहीं से गर्म पानी डाला जा रहा था, कहीं नामहरमों का मजमा तालियां बजा रहा था, कहीं बच्चे सीटियां मार रहे थे, कहीं कोई पूछता था ये कैदी कौन है? कहा ये अली की बेटी है। तो शहजादी कहती थी मेरे लिए बहुत मुश्किल था शाम में चलना। यही वजह है सैयद सज्जाद ने ये नहीं कहा करबला करबला करबला, नहीं कहा वो हुसैन रजूल है, मुसीबत की इंतहा करबला। लेकिन मेरी शहजादी, मेरी फूफी ज़ैनब, और शाम अशाम अशाम अशाम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैके अय्युहल मुतहय्यरत फ़ी शाम। सलाम हो मेरा उस बीबी पे जो शाम में आके हैरान हो गई, शाम में आकर हैरान हो गई। अब बाबू दाखिले से लेकर के अंदर जाने में 3 दिन लग गए। आका इब्राहिम ज़ंजानी का वाक़या मैंने सुना कि वो अपने शागिर्दों के साथ दरबार में गए। जैसे ही गए तो 3 बार बेहोश हुए। शागिर्द भी रोने लगे। कहा कि ये बताइए उस्ताद के आप 3 मरतबा बेहोश हो गए, कोई रिवायत भी पढ़ी नहीं गई, कोई मरसिया भी नहीं पढ़ा गया, कौन सी रिवायत याद आई, क्या ख्याल गुजरा, बयान करे ताकि हमें भी गिरिए का शरफ़ हासिल हो जाए। कहा कि कोई रिवायत नहीं, बस तुम ये सोचो कि यहाँ से लेके दरबार में जो दाखिला हुआ है, मैंने वक्त को देखा कि 10 मिनट लगे मुझे अंदर पहुँचने में, लेकिन मेरी शहज़ादी को 3 दिन गुजर गए। बोले ये रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए काफ़ी। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। फिर यही ज़ैनब है जो कहती हैं सज्जाद यहाँ तक तो मैं चली, आगे मुश्किल है, आगे इसलिए मुश्किल है कि शब में मेरी माँ का जनाजा उठा, दिन में 900 कुर्सी नशीनों के दरमियान आईना बंदी में मेरा दाखिला नामुमकिन है। मगर एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा ज़रा नेज़े की तरफ देखिएगा, जो सर नेज़े पे मौला हुसैन का सर है। जैसे ही देखा नेज़े पे सरे हुसैन है मगर आंखें बंद हैं, आंख से आंसू रवा है। कहा मेरा भैया रो रहा है, मेरा भैया रो रहा है। कहा फूफी अम्मा ये मारे का सर कर लो, इसलिए कि बाबा भी ये मंजर देख नहीं पा रहे, आंखें बंद हैं। ये कह के उठी ए अम्मा आप भी दरबार में गई थी मगर आईना बंदी ना हुई, मैं जा रही हूँ। वाह मोहम्मदा वाह अलिया जज़ाकुम रब्बुक। दरबार से कैद खाने की सहूबतें, छत नहीं है, और मुश्किलात में साल कटे, और 1 साल के बाद जब रिहाई का हुक्म हुआ तो वो भतीजी न रही जो हुसैन की दी हुई अमानत है।
نکلتے ہوئے سب سے بڑا منظر تو شام کا یہی ہے کہ جب بیویاں زندان کے دروازے تک آئیں اور آن کر کے قبر سکینہ کو دیکھا تو شہزادی ام رباب سے جایا نہ گیا، دوڑ کے آئی، قبر سے لپٹ گئی۔ سید سجاد نے کہا اماں مدینہ چلو۔ کہا سجاد جسے مدینہ جانے کی خواہش تھی وہ بیٹی تو پائبندہ زندان شام۔ سجاد میرا بیٹا اصغر کربلا میں مگر ویلا والی حسین بھی وہاں ہے، میرا بیٹا اکبر بھی وہاں ہے، مگر یہاں میری اکیلی بیٹی زندان شام میں۔ کسی بی بی سے آسان نہ تھا جانا، مگر شہزادی زینب نے کہا چلو کہ بھیا کے پاس چلتے ہیں۔ اب پھر قافلہ جو چلا تو پھر اربعین کے موقع پہ پھر شام سے کربلا آئے، لیکن آنے کا انداز عجیب تھا۔ جب پہلے کربلا آئے تھے تو سارے سوار اور گودیاں آباد تھی، مگر اب جو کربلا آئے تو سوائے سید سجاد کے کوئی باقی نہیں۔ آنے کا بڑا عجیب انداز تھا کہ جو بی بی جس شہید کی قبر کی جو وارث تھی اپنے آپ کو اس قبر پر گرا دیتی تھی، مگر شہزادی زینب کے لیے ملتا ہے کہ اونو محمد کی قبروں سے گزری تو وہاں رکی نہیں، آگے بڑھ گئی اور اونٹ سے اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کی قبر پہ گرا دیا۔ کسی بی بی نے کہا کہ شہزادی اونو محمد کا حسین پہ بھول چکی، مجھے میرے بھیا پہ گریا کرنے دو۔ قبر حسین پہ آئی اور آن کے گریا کرنے لگی، بھیا کربلا کے بعد کی مصیبتیں ہیں بھیا بازوں پہ رسن بانی گئی، پشت فگار کی گئی، گھڑگیاں دی گئی، تانے دیے گئے۔ اے بھیا اپنی بہن کو معاف کرنا، تم نے ایک امانت دی تھی، تم نے ایک امانت سونپی تھی، مگر میں سکینہ کو زندہ نہ لا سکی، مگر اے بھیا جب زندان سے نکل رہی تھی تو رہائی کے بعد چادریں واپس کی گئی، چادریں آئیں، شہزادی نے کہا فروا یہ تمہاری چادر ہے، فروا تمہاری چادر ہے، رباب تمہاری چادر ہے، رباب کو دیا، کہا لیلا یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک چھوٹی سی چادر آئی، سینے سے لگا کے کہا کاش کچھ دیر پہلے آتی تو کم سے کم سکینہ کا کفن بن جاتا۔ بس وہ چادر لے کے اربعین کے موقع پر آئی۔ اے بھیا ارے غریب بہن کے پاس قبر بنانے صاحبہ بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سکینہ کی چادر ہے جو تمہاری قبر پہ اڑا رہی ہوں۔ آواز آئی اے بہن میری بیٹی کی چادر میری قبر پہ اڑا۔